نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک جھوٹی روایت منسوب جو اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے، بہت سے لوگ جان بوجھ کے اس کا دفاع کر رہے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے اس کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے معاویہ انت منی و انا منک، تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، اور اس کو بہت زیادہ سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے دفاع میں کئی آرٹیکلز لوگوں نے لکھے ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے اس روایت کو بڑا حسن ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے اندر بعضوں کا کلیم یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کذاب نہیں ہے، بعض کہتے ہیں اس کی مختلف مطابعات موجود ہیں، اس کی وجہ سے یہ روایت حسن بن جاتی ہے۔ جب فقیر نے اس روایت کے اوپر غور کیا تو پتہ چلا کہ اس کو حدیث گھڑنے والوں نے اتنا خطرناک انداز میں گھڑا ہے کہ عام آدمی کو بالکل یہ چیز سمجھ نہیں آ سکتی کہ اس کے اندر ہوا کیا ہے، اور وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ یہ روایت جو ہے اس کے مختلف مطابعات ہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ روایت حسن ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے بلنڈرز جو ہے وہ مارتا رہے گا۔ میں نے اس کے اوپر بہت غور و فکر کیا، اور پھر بحمداللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک مستقل رسالہ میں نے تصنیف کیا ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی پبلش ہو جائے گا، اور اس ٹاپک کے اوپر اب میں تفصیل سے ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو طویل ہو جائے، لیکن جو طالبان علم حدیث شریف ہیں ان کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، انشاءاللہ ان کو ایسے ایسے خاص نکات پتہ چلیں گے، خاص طور پر مجہول کی روایت کے بارے میں، اور بھی اس میں بہت کچھ ہوگا، تو جو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سوں کے لیے بالکل نئی باتیں ہوں، خاص طور پر وہ لوگ جو کہ جنہوں نے صرف تھیوریٹیکل جرح و تعدیل پڑھ رکھی ہے اور پریکٹیکلی جن لوگوں نے وقت نہیں گزارا، تو ان لوگوں کو ان باتوں کا نہیں پتہ چلتا عمومی طور پہ۔ تو روایت جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو حضرت معاویہ داخل ہوئے، تو 3 دن تک لگاتار یہ معاملہ اس طرح پیش آتا رہا۔ تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ وہ ہیں۔ پھر ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی وانا منکا، اور ہم دونوں اس طریقے سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اشارہ کر کے حضرت معاویہ سے کہا۔ یہ تو اس کے منہ پہ لکھا ہوا یہ روایت جھوٹ ہے، اور سبحان اللہ وہ تو آگے تفصیل میں جاتے ہیں تو یہ معاملہ مزید کھل جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ لوگ جو سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں نا جرح و تعدیل کی، اور جنہوں نے آرٹیکل لکھ کے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے اندر چونکہ میں نے بہت تفصیل میں کلام کرنا ہے تو مختلف سیکشنز کے اندر ہم اس ویڈیو کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اس کے متن کے موضوع ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، صرف یہ جو ہمارے کچھ دیسی احباب ہیں، بریلویوں میں سے جو چند لوگ ہیں جن سے کوئی بھی من گڑت حدیث جن سے آپ صحیح کروا لیں، اور جن کا دن رات کام ہی یہ ہے کہ جو موضوع حدیث ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی جھوٹ منسوب ہو، بجائے اس کے کہ اس کو رد کر دیں، اس کے اوپر علم اور تحقیق سے کام لیں، صرف اپنا مسلک بچاتے ہیں، اپنا مسلک کا الو سیدھا کرتے ہیں، ہر جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ٹھپا رکھا ہوا ان لوگوں نے اپنے پاس کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف فضائل اعمال میں قبول ہوتی ہے، لہذا اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو، ان کے سارے آرگومنٹس کو اچھے طریقے سے ڈائسیکٹ کرتے ہیں۔ یہ واضح رہے متن کے موضوع ہونے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس روایت میں جو اختلاف ہوا ہے وہ فقط اس کی علت پر ہوا ہے، یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ روایت موضوع ہے، لیکن گھڑی کس نے ہے، کس انداز میں گھڑی گئی ہے، اس کے اوپر مختلف لوگوں نے جو ہے وہ اختلاف کیا ہے۔ اور یہ چیز یاد رکھیے کہ اس کا موضوع ہونا اس کی شکل پر لکھا ہوا ہے، یہ ان مرویات میں سے ایک ہے کہ اس کے موضوع ہونے کے لیے کسی راوی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو سیر اعلام النبلاء میں آپ نے جب ان احادیث کو جمع کیا معاویہ کے ترجمے کے اندر ہی جا کے،
جو کہ کنفرم موضوع ہیں، تو آخر میں انہوں نے اس روایت کا تذکرہ کیا. کہتے ہیں وہ جو باطل مرویات جو کھڑی گئی ہیں اس کے فضائل میں، اس میں سے آخر میں جا کے لکھتے ہیں کہ ایک ابن عمر کی روایت بھی ہے جن سے روایت کی گئی، یا معاویہ تو انت منی و انا منک، اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں فہذہ الاحادیث ظاہرۃ الوضع، یہ جو مرویات ہیں یہ بدیہی طور پر موضوع ہیں، یعنی اس کے اوپر آپ کو کوئی عقل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اس کے منہ پہ اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ موضوع ہے. جس طرح آپ اگر کڑک دوپہر میں باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر سورج ہے، اس میں کوئی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بدیہی طور پر یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ روایت ان مرویات میں سے ہے. یہ ذہبی کا کمنٹ ہے، اور یہ چیز واضح رہے کہ یہ سیر و اعلام النبلاء جو ہے یہ حافظ ذہبی کی آخری کتاب ہے، اور جن کتابوں سے حوالے دے کر یہ بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ذہبی کے نزدیک روایت موضوع نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے، اور وہ کتابیں ذہبی کے ابتدائی دور کی ہیں. اسی طرح شیخ مصطفیٰ حسن سبائی، ان کی کتاب ہے السنہ و مکانتها فی التشریع، اس میں بھی آپ نے یہ چیز مینشن کی ہے کہ پولیٹیکلی معاویہ کے جو سپورٹرز تھے ان لوگوں نے بہت سی حدیثیں اس کے فضائل میں گھڑی ہیں، اور پھر انہوں نے مثال کے طور پہ چند حدیثوں کا ذکر کیا ہے. پہلی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ امین 3 ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ان کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ امین 3 ہیں، میں، جبرائیل اور معاویہ نعوذ باللہ من ذالک. اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ آگے یہ روایت بھی ہے انت منی و انا منک، یعنی یہ بھی ان مرویات میں سے ہے جن کو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے گھڑا گیا تھا. جس بھی آدمی نے اس ٹاپک پر تفصیل سے لکھا ہے، جس بھی آدمی نے، آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں، اس روایت کے موضوع ہونے پر کسی عقل مند کو اختلاف نہیں ہے. وہ لوگ جن کی بڑی سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ہمارے ہاں ہی وہ پائے جاتے ہیں، بس ان کو اختلاف ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت حسن ہے. باقی پوری دنیا اس پر متفق ہے کہ یہ روایت موضوع ہے. اب آ جاتے ہیں ڈائریکٹ حدیث کی طرف. اس حدیث کی جو اسانید بیان کی گئی ہیں وہ کل ملا کے اس کے 3 سورسز ہیں. ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بیان کی جاتی ہے، اور اس کی کافی ساری سندیں ہیں، مین کلام ہمارا اس کے اوپر ہوگا. دوسرا اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان سے بھی روایت کیا گیا ہے. اب یہ وہ طریق ہے کہ جو لوگ اس روایت کا دفاع کر رہے ہیں نا، انہوں نے بھی اس طریق کا ذکر نہیں کیا، ہم آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ روایت مرسلن بھی آتی ہے، اور مرسل اس کو سعید بن عمر بن عاص کے طریق سے نقل کیا گیا ہے. تو یہ کل ملا کے 3 اس کے سورسز ہیں، یا 3 صحابہ اور تابعین ہیں جن کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. اس میں سب سے مشہور طریق عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. اب اس کی جتنی سندیں ہیں اوپر سب میں ایک راوی کامن ہے، اس کے اوپر جا کے پھر حدیثیں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں. ان کا نام ہے اسماعیل بن عیاش. اسماعیل بن عیاش اس کو روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ان کو اپنے والد محترم عبداللہ بن دینار سے. وہ اس کو روایت کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. یہ اس کی سند ہے. یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اسماعیل بن عیاش ہے، اور وہ اس کو روایت کر رہا ہے آگے سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے. اب جو اسماعیل بن عیاش ہے، اس کے اوپر راویوں نے حدیثوں کو گھڑ کے، اس روایت کو گھڑ کے اس کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس میں سرقہ حدیث کیا ہے. آپ کو سمجھ آئے گی سرقہ حدیث کس کو کہتے ہیں. تو ایک ہی راوی ہے، اس کا نام ہے عبد العزیز بن یحییٰ. اسی ایک راوی کا نام گھما کر اس کی مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اس کا نام ہے عبد العزیز بن یحییٰ، جو کہ ہے. دوسری طرف کبھی کہتے ہیں اس کا نام ہے عبد العزیز بن بحر. کہیں اس کا نام لکھا ہوا ہے عبد العزیز بن عمر. کہیں نام آتا ہے عبداللہ بن یحییٰ، کہیں نام آتا ہے عبداللہ بن بحر. یہ ایک ہی راوی ہے جس کے مختلف ناموں کو اس طریقے سے انہوں نے سرکولیٹ کیا ہے کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی مختلف مطابعت ہیں. جو یہ سارے مختلف 6-5 راوی جو ہیں یہ اس کو اسماعیل بن ابی عیاش سے روایت کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں نظر یہی آتا ہے کہ یہ ایک ہی راوی ہے. اب اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جو عبد العزیز بن یحییٰ ہے اس کے طریق کو لیتے ہیں. عبد العزیز بن یحییٰ سے اس روایت کو احمد دیناوری نے، دورقی نے اور عباس الدوری نے نقل کیا ہے. یہ 3 راوی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اس کو عبد العزیز بن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں. اب جو احمد دیناوری کی روایت ہے اس کو ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا ہے.
وہ نقل کرتے ہیں اس کو عبداللہ بن محمد بن جعفر سے، وہ روایت کرتے ہیں اس کو ابو العباس احمد بن محمد البزاز سے، وہ کہتے ہیں ابراہیم بن عیسیٰ سے اس کو نقل کرتے ہیں، انہوں نے احمد الدیناوری سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد العزیز بن یحییٰ، اور آگے راوی وہی ہیں اسماعیل بن عیاش، عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار الی آخر۔ اس کی میں تفصیل میں گفتگو کر دیتا ہوں اس کی سند پہ۔ ابو نعیم جو اس کے آتھر ہیں وہ حافظ الحدیث ہیں، مشہور ہیں، عبداللہ بن محمد بن جعفر یہ ثقہ ہیں، ابو الشیخ کے نام سے یہ مشہور ہیں، ان کی تصانیف بھی ہیں۔ پھر جو ابو العباس احمد بن محمد بزاز ہیں یہ حسن الحدیث تھے۔ پھر ابراہیم بن عیسیٰ زاہد یہ متقی شخص تھے، بعض احادیث بھی انہوں نے بیان کی ہیں، ان پر ہمیں کوئی بھی جرح و تعدیل ایسا نظر نہیں آتی، ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ان کے احوال ٹھیک تھے، اور انہی کی بائیوگرافی کے اندر ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ آگے جو راوی ہے احمد دیناوری، اس کے متعلق ہمیں کوئی معلومات نہیں مل سکیں، اور حلیۃ الاولیاء کے میں نے 3-4 مختلف نسخے جو ہمارے پاس پبلشڈ ہیں میں نے وہ کنسلٹ کیے ہیں، سب میں یہی نام احمد دیناوری آیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے جو غرائب جمع کیے ہیں مسند الفردوس کے، اس کے اندر انہوں نے یہی حدیث لکھی ہے ابو نعیم کے حوالے سے، اور وہاں پر انہوں نے احمد دیناوری کی بجائے احمد بن ابراہیم الدورقی کا نام نقل کیا ہے، کہ احمد بن ابراہیم الدورقی ہے جو کہ اس کو عبد العزیز بن یحییٰ سے روایت کرتا ہے۔ تو اب ابو نعیم کے حوالے سے ہی یعنی ہمارے پاس 2 نام سامنے آ گئے ہیں، ایک تو احمد دیناوری ہے اور دوسرا احمد الدورقی ہے۔ ممکن ہے کہ نام میں تحریف ہوئی ہو، جو کہ بہت زیادہ پاسبلٹی نظر آتی ہے۔ اگر یہ احمد دیناوری ہے تو اس کے متعلق ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، مجہول نظر آتا ہے، اور جو اگر یہ احمد الدورقی ہے تو احمد دورقی اپنی روایت کے اندر ثقہ ہے، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تو پہلا ہو گیا راوی۔ پھر احمد الدورقی کی جو روایت جس کا ذکر ابھی میں نے کیا، یہ اس کا ابن حجر عسقلانی نے اس کو بیان کیا ہے، جیسے کہ میں نے بیان کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں عبد العزیز بن یحییٰ کی طرف، اور یہ وہ راوی ہے جس نے اس روایت کو گھڑا ہے اور اس کو سرکولیٹ کیا ہے۔ تو یہ جو عبد العزیز بن یحییٰ ہے، اس کے نام کو بدلا گیا ہے، کہیں پر کوئی اس کا نام بحر لکھتا ہے، یعنی عبد العزیز بن بحر، کوئی کہتا ہے عبد العزیز بن عمر، اور یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ یہ جو نام ہے نا یحییٰ، عمر اور بحر، اگر آپ اس کو کلاسیکی عربی خط کے اندر جس میں مخطوطات ہوتے ہیں اگر اس میں دیکھیں گے تو یہ بالکل قریب قریب نظر آتے ہیں۔ تو اب پتہ نہیں یہ جانے میں یا انجانے میں کس مقصد سے جو ہے یہ تحریف ہوئی ہے اس نام کے اندر۔ تو بعض کہتے ہیں کہ بھئی یہ 5 الگ الگ نام ہیں، بعضوں نے کہا کہ نہیں، اس میں سے یہ جو 2 نام ہیں عبداللہ بن بحر اور عبد العزیز بن بحر، یہ ایک ہی آدمی ہے، باقی 3 الگ لوگ ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ 5 جو ہیں یہ ایک ہی راوی ہے، اور اس کے نام کو سرقہ حدیث کر کے بدلا گیا ہے، یعنی حدیث کو اس طرح چرایا جاتا ہے اور اس کے ناموں کو بدلا جاتا ہے کہ سننے والے کو لگتا ہے کہ شاید اس کی مطابق ہے، شاید اس کی یہ ایک اور سند ہے، اور وہ اس کی مطابق جو ہے، جیسے ہمارے لوگ نہیں، وہ اس کی مطابق سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت حسن ہے۔ اس کو کہتے ہیں سرقہ حدیث۔ اس کے اوپر جو اختلاف ائمہ کا ہوا ہے، اس سے پھر ہمارے بعض لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے کہا بھئی یہ روایت ضعیف ہے جس کو فضائل میں قبول کر سکتے ہیں۔ یہ چیز واضح رہے کہ اس کے متن کے موضوع ہونے پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، فقط علت پر اختلاف ہے، وہ انشاءاللہ ہم بہت تفصیل میں اس کے اندر اس کو کھول دیں گے وہ کیا ہے۔ اب یہ جو عبد العزیز بن یحییٰ ہے، اس کے متعلق میں ائمہ کرام کے اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ متہم ہے اور یہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتا تھا۔ حافظ ابن حجر تہذیب میں فرماتے ہیں عبد العزیز بن یحییٰ المدنی، اور کہتے ہیں ابن ابی حاتم نے انہوں نے فرمایا کہ میرے والد امام ابو حاتم نے ان سے سماع کیا، پھر ان کی حدیثوں کو ترک کر دیا اور فرمایا کہ میں اس سے روایت نہیں کرتا۔ ابو زرع نے کہا یہ ثقہ نہیں ہے، اور میں نے جب ان کا ذکر ابراہیم بن منذر سے کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کذاب ہے، اور میں نے ان کا ذکر ابو مصعب سے کیا اور کہا کہ یہ سلیمان بن بلال سے روایت کرتا ہے۔ اس پر ابو مصعب نے کہا کہ کذاب ہے، یہ میں اس سے عمر میں بڑا ہوں، تو میں نے اس راوی کو یعنی سلیمان بن بلال کو میں نے نہیں پایا، تو اس نے کہاں سے پا لیا۔ اکیلی کہتے ہیں یہ ثقات سے باطل احادیث روایت کیا کرتا تھا، اور ایسی مرویات کو امام مالک اور دیگر روات کی طرف منسوب کرتا تھا جس کو متقدمین نہیں جانتے تھے۔ پھر ابن عدی نے اس کا ذکر کیا عطاف بن خالد کے ترجمہ میں، اور یہی چیز اس کے بارے میں بیان کی کہ یہ سخت ضعیف ہے اور یہ سرقہ حدیث کرتا تھا، یعنی حدیث کو
چوری کیا کرتا تھا تاکہ یہ مردود اور منکر موضوع جو مرویات ہوتی ہیں ان کی مطابق جو ہے نا یہ محسوس ہو، اس وجہ سے یہ کام کیا کرتے تھے۔ امام مزی تہذیب الکمال میں فرماتے ہیں وَهُوَ مِنَ الضُّعَفَاءِ الْمَتْرُوكِينَ، یہ متروک ضعفاء میں سے ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ محدثین میں سے نہیں تھا اور یہ حدیثوں کو گھڑا کرتا تھا۔ یہ راوی ہے عبدالعزیز بن یحییٰ۔ اب ان اقوال سے یہ چیز تو واضح ہو گئی کہ یہ راوی متہم ہے، اور جو بات ہم کر رہے ہیں، جب کو بتایا کہ سرقہ حدیث یہ جو کرتا تھا وہ بڑا کلیئر ہے، ائمہ کرام نے بھی اس کی طرف اس چیز کی انڈیکیشن دی ہے۔ تو اس راوی کو ذہن میں رکھنا ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ پھر یہ گمایا کس طرح اس کو بعد میں لوگوں نے۔ تو اگلا راوی ہے اسماعیل بن عیاش۔ ایک لمحے کے لیے آپ اگنور کر دیں عبدالعزیز کو۔ اسماعیل بن عیاش اگرچہ یہ صدوق ہیں لیکن اہل شام کی مرویات میں صدوق ہیں۔ اگر یہ کسی مدنی راوی سے حدیث کو نقل کریں تو ان کی روایت میں سخت ضعف ہوتا ہے، سمپل ضعف نہیں، وہ ضعف نہیں ہوتا جس کو آپ کہیں کہ ہم فضائل میں قبول کر لیں گے، سخت ضعف ہوتا ہے۔ اور اس کیس میں اسماعیل بن عیاش جو ہیں یہ روایت کر رہے ہیں ایک مدنی راوی سے جس کا نام ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، اور وہ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار جو ہے اس کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ صدوق ہیں لیکن ان کی مرویات میں خطا ہوتی ہے۔ اگر مطابق ہو تو اس کی روایت قبول کر سکتے ہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں کہ یہ اپنے والد سے روایت کرنے میں منفرد ہو جاتے ہیں، ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جس کی کوئی مطابقت نہیں ہوتی، اور ساتھ ساتھ یہ فحش غلطی کرتے ہیں اپنی روایت کے اندر، اور جس حدیث میں منفرد ہوں وہ قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ اب دو راوی ہیں، اسماعیل بن عیاش اور اگلا ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار۔ دونوں اس کنڈیشن کے اندر ضعیف جداً نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اسماعیل اگر مدنی سے روایت کرے تو وہ سخت ضعیف ہوتا ہے، یہاں پر وہی چل رہا ہے، اور اگر عبد الرحمن بن دینار اپنے والد سے روایت کرے تو اس کے پاس بھی منکر مرویات ہوتی ہیں، اور معاملہ یہی ہے۔ اب کیا کہیں گے، یہ فضائل میں قبول ہو جائے گی اگر صرف اتنا ہی ضعف اس روایت میں ہو اور اس کے اوپر مزید کوئی ضعف نہ ہو، کیونکہ اس روایت کی اور کوئی مطابقت نہیں ہے، سند ایک ہی ہے، اس کی ساری سندیں یہاں پر آ کے ملتی ہیں، سارا جھوٹ جو باندھا ہے راویوں نے انہی کے اوپر آ کے باندھا ہے، تو پھر بھی آپ کہیں کہ ہم اس کو فضائل میں قبول کریں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پتہ نہیں کہاں سے آپ نے انڈرسٹینڈنگ اپنی بنا رکھی ہے۔ خیر، اوپر کے جو راوی ہیں عبداللہ بن دینار وہ ثقہ ہیں، کلام کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اوپر صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ تو اگر اس حدیث میں اسماعیل بن عیاش اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار کے سوا اور کوئی علت نہ بھی ہوتی تب بھی یہ روایت فضائل میں قبول نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن چلیں، ابھی اس کے اندر عبدالعزیز کا معاملہ باقی ہے جو کہ کذاب ہے۔ اب اتنے شدید ضعف کے بعد کیا رہ گیا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ہاں جو دین کا حلیہ ہے یہ بدعات نے بگاڑ رکھا ہے۔ ہر موضوع، ہر منکر روایت اٹھا کے اس کے اوپر آپ عمل شروع کر دیتے ہیں، اس کو عوام میں پھیلا دیتے ہیں۔ حیا ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ جو ہے وہ بولا جا رہا ہے۔ تو اب مزید آگے چلتے ہیں، عباس الدوری کی روایت۔ تو جو پہلے راوی تھے یعنی احمد دیناوری یا احمد الدورقی، ان کا معاملہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں عباس الدوری کی روایت کو۔ عباس الدوری ایک امام ہے اور ان کی روایت کو نقل کیا ہے علامہ لالکائی نے، اور اس اپنی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر، اور کہتے ہیں حدثنا علی بن عمر حدثنا اسماعیل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا عبدالعزیز بن یحییٰ المروزی۔ اب دیکھیں یہاں پر اس کے نام میں مروزی ایڈ کر دیا ہے آپ کو اور کنفیوز کرنے کے لیے کہ یہ بندہ کون ہے اس میں جس نے یہ روایت گھڑی ہے۔ یہی جو قذاب لوگ تھے وہ اسی طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اب عباس یعنی امام عباس الدوری جو ہیں وہ اس کو عبدالعزیز سے روایت کر رہے ہیں، اور آگے اس کے اوپر پھر وہی چین ہے اسماعیل بن ابی یاس سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اب یہ چین بڑی خاص ہے، سمجھنے والی ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کلیم کر لیا ہے کہ عباس الدوری نے اس کو عبدالعزیز بن یحییٰ سے نہیں بلکہ عبدالعزیز بن بحر سے روایت کیا ہے، اور یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ راوی ہیں۔ نہیں، معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو کل حال ہے عبدالعزیز بن یحییٰ کی روایت کا، اور عباس الدوری نے جو روایت نقل کی ہے وہ عبدالعزیز بن یحییٰ سے کی ہے۔ آگے چلیے، عبدالعزیز بن بحر، ان کا کیا معاملہ ہے؟ بعض روات عبدالعزیز بن یحییٰ کی بجائے عبدالعزیز بن بحر کا نام لیتے ہیں، اور اگر آپ اس کو غور کریں تو جو لفظ بحر ہے اس طرح لکھا جاتا ہے، را کو اگر تھوڑا سا راؤنڈ کر دیں گے نا تو یہ یحییٰ بن جاتا ہے،
ممکن ہے کہ ان سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہو، جو کاپی کر رہے ہیں ان لوگوں نے مسٹیک کر دی ہو، یا کسی کے دل میں ایک خاص قسم کی محبت جاگی ہو اور اس نے جان بوجھ کے یہ سرقہ حدیث کیا ہو۔ تو بہرحال ایک ہی کتاب کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ ایک نسخہ دیکھیں گے وہاں پر نام لکھا ہوا ہے سیم روایت میں عبدالعزیز بن یحییٰ، اسی کتاب کے دوسرے نسخے میں نام لکھا ہوا ہے عبدالعزیز بن بحر۔ مثلا جو زیادات ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے اس روایت کو جب ذکر کیا ہے تو اس کے حاشیے میں جو اس کے محقق ہیں انہوں نے یہ کمنٹ کیا ہے کہ اس کے دوسرے نسخے میں یہاں بحر کی بجائے یحییٰ لکھا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ معاملہ کتنا کمپلیکیٹڈ ہے اس جگہ کے اوپر، اور ہم یہ بنا کر بیٹھے ہوئے کہ یہ بھی مطابقت ہے اور وہ بھی مطابقت ہے، ایک ہی راوی کا نام گھمایا جا رہا ہے یہاں سے وہاں پر۔ یہ وہ حرکت ہے جو سرقہ حدیث کرنے والے کرتے ہیں، راوی کا نام بدل دو، محدث کو پتہ نہیں چلے گا یہ راوی کون سا ہے، تو وہ بول دے گا کہ یہ راوی مجہول ہے، ہوگا کذاب پیچھے سے، کہیں گے یہ مجہول ہے، اور ان لوگوں کی سن لیں آگے سے، پھر یہ لوگ کہیں گے مجہول کی روایت تو فقط جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، موضوع نہیں ہوتی۔ اس کو آگے انشاءاللہ تفصیل میں دیکھتے ہیں جا کے۔ پھر یہ جو عبدالعزیز بن بحر جو نام لیا گیا اور اس کے اوپر کافی شور مچایا جاتا ہے کہ یہ بحر ہے ایکچولی، اس کو عباس الدوری، عبداللہ بن احمد بن حنبل، محمد بن قدامہ، محمد بن عبید ہاشمی، احمد دورقی اور ولید بغدادی، ان راویوں کے نام آتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کو بیان کیا تو انہوں نے راوی کا نام عبدالعزیز بن یحییٰ کی بجائے عبدالعزیز بن بحر لیا ہے۔ فائن، اس کو دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی اس کو نقل کرتے ہیں اپنی العلل المتناہیہ کے اندر، وہ کہتے ہیں انبأنا علی بن عبید اللہ، اور وہ اپنی طریق سے روایت کرتے ہیں، اس میں ابن بطہ راوی ہیں، قال انبأنا ابن بطہ، اور ابن بطہ اس کو روایت کرتے ہیں اسماعیل بن محمد الصفار سے، وہ اس کو امام عباس الدوری سے، اور عباس الدوری روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا عبدالعزیز بن بحر المروزی۔ اس روایت کو دیکھ کر بعضوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ عباس الدوری نے راوی کا نام عبدالعزیز بن بحر لیا ہے، لیکن جو پیچھے روایت گزری ہے عباس الدوری کی لالکائی کے حوالے سے، وہاں پر بالکل کلیئر ہے کہ انہوں نے نام عبدالعزیز بن یحییٰ لیا ہے۔ اور یہ جو سند ہے جو یہ عباس الدوری کے حوالے سے بیان کی، اس میں چیز یاد رکھیے گا کہ اس میں راوی ہیں ابن بطہ، یہ آتھر ہیں، ان کی کتاب جو الابانہ جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ کوئی اتنے پائے کے آدمی نہیں تھے۔ ان سے متعلق آپ کو بڑی خاص چیزیں بتاتا ہوں، یہ بڑے کم لوگوں کو پتہ ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے یہ باتیں سن کے۔ حافظ صاحب ان کے متعلق لکھتے ہیں دیوان ضعفاء کے اندر کہ امام فی السنہ، سنت میں تو امام تھے ہاں، لیکن ان کو وہم ہوتا تھا اور یہ غلطی کرتے تھے۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہاں پر فل سٹاپ لگا لیا جائے، وہم ہوتا تھا، غلطی کرتے تھے، ممکن ہے کہ انہوں نے وہم اور غلطی کے اندر اس یحییٰ کو بحر بنا دیا ہو، مسئلہ ہے نا راوی کے اندر۔ اس سے بھی بڑھ کے آگے چیز بتاتا ہوں کہ یہ ابن بطہ متہم تھے۔ کتنی ایسی مرویات ہیں کہ اس آدمی پر بڑے بڑے ائمہ نے تہمت لگائی ہے کہ اس نے یہ حدیث کھڑی ہے۔ اب یہ لسان المیزان سے جو کوئی بھی ان کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے وہ کھول کے پڑھے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ان کا نام ہے عبید اللہ بن محمد بن بطہ الاکبری، عین کے ساتھ، الفقیہ۔ ابھی ذہبی کا کلام چل رہا ہے لسان کے اندر، اس کے بعد پھر ابن حجر کا شروع ہوگا۔ کہتے ہیں امام، ذہبی کہتے ہیں امام تھا، لیکن اس کو وہم ہوا کرتے تھے بغوی اور ابن سعید سے متعلق، یعنی اس کو یہ وہم کہہ رہے ہیں، وہ معاملہ یہ تھا کہ یہ کلیم کرتے تھے، روایتوں کو ڈائریکٹلی کلیم کیا کرتے تھے کہ میں نے بغوی سے سنا، اور بغوی سے کوئی سماع سمو نہیں تھا ان کا۔ اور ابن ابی الفوارس نے یہ چیز نقل کی، کہتے ہیں ابن ابی الفوارس نے کہ ابن بطہ اس کو روایت کرتے ہیں بغوی سے، وہ اس کو مصعب سے، وہ مالک سے، وہ زہری سے، وہ انس بن مالک سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وہذا باطل، اور یہ روایت باطل ہے۔ متن کے بارے میں نہیں کہہ رہے یہ باطل ہے، جو سند اتنی پیاری جو لگا دیا نا ابن بطہ نے اٹھا کے، یہ باطل ہے۔ اور ابو القاسم ازہری کہتے ہیں ابن بطہ ضعیف ضعیف، تاکید دے کے کہا کہ یہ سخت ضعیف ہے، کہ 2 مرتبہ لفظ استعمال کیا، تو یہ جب لفظ کو اس طرح ریپیٹ کیا جاتا ہے تو یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب حافظ صاحب یہ اپنا کلام یہاں پر ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی قلت اتقان جو روایت میں اس کو تھا، اس کے باوجود یہ سنت میں امام تھے، فقہ میں امام تھے، یہ صاحب احوال تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔ ذہبی کا کلام ختم ہوا، اللہ جزائے خیر دے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ
انہوں نے اس کے اوپر کچھ چیزیں مزید کھولی، اچھا کیا، جو کھولنا ضروری تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے ابن بطہ سے متعلق ایک ایسا انکشاف ہوا ہے، ایک ایسی بات میرے سامنے کھل گئی ہے کہ جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کے آخر میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایسے الفاظ ایڈ کیے ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجسیم ہوتی ہے، اور یہ بات کنفرم ہے کہ یہ الفاظ ابن بطہ نے خود ایڈ کیے ہیں روایت کے اندر۔ پھر ابن حجر اس روایت کو مینشن کرتے ہیں ابن الجوزی کے حوالے سے، اخبرنا علی بن عبید اللہ الزاغوانی الی آخر، اور اس کے اندر ابن بطہ کی روایت آتی ہے۔ ابن بطہ اس کو اپنے استاد اسماعیل بن محمد الصفار سے روایت کرتے ہیں، یہ نام یاد رکھنا ہے، اسماعیل بن محمد صفار۔ اور چلتے چلتے یہ روایت آتی ہے پھر حسن بن عرفہ کی طرف، وہ پھر خلف بن خلیفہ، وہ حمید الاعرج سے روایت کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے، اور اس میں الفاظ یہ ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دن موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اس دن ان کے اوپر جو جبہ تھا وہ صوف کا تھا، اور جو چادر آپ نے لے رکھی تھی وہ بھی صوف کی تھی الی آخر۔ اور اس کے اندر جو الفاظ ایڈ کیے ہیں، اتنا حصہ تو روایت کا ثابت ہے یہ ہمارے ہاں، لیکن آگے جو الفاظ ایڈ کیے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ فقال، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے جو برانی زبان میں مجھ سے کلام کر رہا ہے اس شجر کے پیچھے سے، اس درخت کے پیچھے سے، تو آواز آئی کہ میں اللہ ہوں۔ اس کے اوپر ابن الجوزی کہتے ہیں کہ یہ کلام صحیح نہیں ہے، وہ کلام اللہ، اور جو کلام اللہ ہوتا ہے یہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہوتا، مخلوق کے کلام کے مشابہ نہیں ہوتا۔ اور ابن الجوزی کہتے ہیں کہ اس کے اندر متہم جو ہے یہ حمید الاعرج ہے۔ ابن الجوزی نے الزام لگا دیا حمید الاعرج کے اوپر۔ لسان المیزان کے اندر حافظ ابن حجر پھر اس کی مطابق دیتے چلے جاتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ حمید اس سے بالکل بری ہے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو استاد ہیں اسماعیل بن محمد الصفار، ابن بطہ کے استاد، ممکن نہیں کہ انہوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہو، اور آخر میں سارا کا سارا معاملہ جو ہے انگلی وہ صرف ایک ہی شخص کے اوپر رہ جاتی ہے، وہ ہے ابن بطہ۔ ابن حجر نے اپنا کلام یہاں پر ختم کیا کہ ابن بطہ نے یہ اضافہ کیا ہے۔ سیدی احمد بن الصدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے اپنی کتاب عواطف اللطائف کے اندر۔ انہوں نے بالکل اینڈ کر دیا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابن بطہ کے جو استاد ہیں اسماعیل بن محمد صفار، ان کا اپنا ایک جز ہے جس کو محمد بن طاہر مقدسی نے روایت کیا ہے، اس جز میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ جو آخر میں جو تجسیمی ایڈیشنز ہیں اس میں نہیں ہیں، اور یہ اس کے اوپر اتہام کو کافی ہیں، ابن بطہ یعنی اس کے اوپر تہمت لگانے کو کافی ہیں کہ اس نے یہ روایت جو ہے وہ گڑھی ہے۔ یہ اس راوی کا حال ہے جو اس کی سند کے اندر آیا، جو ابن الجوزی نے نقل کی۔ تو اب آگے چلیے، معاملہ صرف یہاں تک نہیں رہ جاتا، بلکہ خطیب بغدادی انہوں نے بھی ابن بطہ کو ایک روایت میں متہم کہا۔ یہ وہی روایت ہے جو طلب العلم فرض علی کل مسلم جو لسان المیزان میں آتی ہے، وہاں پر صرف اتنا لکھا گیا ہے نا کہ یہ روایت باطل ہے، اس کے اوپر خطیب کا پورا قول نہیں پڑا ہوا۔ خطیب اس کو لکھتے ہیں، اور یہ سیر اعلام النبلاء سے ہے، کہتے ہیں کہ ھذا باطل والحمل فیہ علی ابن بطہ، یہ روایت باطل ہے اور اس کا ذمہ دار ابن بطہ نظر آتا ہے بیچ میں، یعنی وہ ہے جس نے اس کو گڑھا ہے۔ پھر اس کے اوپر حافظ ذہبی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت برا قول ہے جو خطیب نے ابن بطہ کے اوپر کر دیا ہے، کہ یہ آدمی بہت دور ہے کہ یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولے، صرف ہوا یہ ہے کہ اس سے سند میں سند داخل ہو گئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی مرویات کو تھوڑا سا مزید دیکھیں ابن بطہ کو تو بڑا کلیئر نظر آ جاتا ہے کہ یہ متہم ہے، راوی جھوٹ بولتا تھا، مگر پھر بھی اس کا بے جا دفاع کیا جا رہا ہے۔ ان کا مسلک ہے نا سیم حنبلی ہے نا عقیدے میں، اور یہ تجسیمی عقائد ہیں، تو بس ان کا دفاع جو ہے نا انہوں نے کرنا ہے آپس میں۔ اس طرح کی کیا، اس کی اگر 50% خطائیں بھی کسی راوی نے اس طرح کی ہوتی نا تو اس کو انہوں نے سیدھا کہنا تھا کہ یہ متہم ہے، یہ کذاب ہے، اس کو نکال دینا تھا۔ صرف یہ ہے کہ اس کی کچھ تصانیف ہیں تو اس کو بتانے کے چکر میں انہوں نے جو ہے نا یہ نام اس کا بدل دیا۔ بہرحال اب اس نے جان بوجھ کے کیا نہیں کیا، واللہ ورسولہ اعلم، دلائل اس طرف جاتے ہیں کہ اس نے کیا، بعض کہتے ہیں نہیں کیا، لیکن اس کی وجہ سے اب یہ سند کم سے کم قابل قبول نہیں ہے۔ تو ابن الجوزی نے جو یہ بات کہی ہے کہ عباس الدوری اس کو عبد العزیز بن بحر سے روایت کرتے ہیں، وہ سند تو ثابت کرو نا پہلے، بیچ میں ابن بطہ ہے۔ آگے آ جائیں،
عبداللہ بن احمد بن حنبل، یہ دوسرا نام لیا جاتا ہے، اور یہ دونوں نام ذہبی نے ذکر کیا میزان الاعتدال میں، اور ایسا لگتا ہے کہ میزان الاعتدال میں ذہبی کے سامنے وہ لالیکائی کا حوالہ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے سامنے العلل المتناہیہ کو رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے کاپی کر رہے تھے حافظ ذہبی۔ عبداللہ بن احمد بن حنبل، یہ بھی ابن الجوزی نے نقل کیا کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے عبد العزیز بن بحر سے، اس میں بھی مسئلہ وہی ہے، اس کی سند میں بھی ابن بطہ ہے۔ آگے آ جائیں، محمد بن قدامہ جوہری کی روایت، اب اس کے اندر بھی ابن بطہ ہے، اس کو ابن الجوزی نے ہی نقل کیا ہے العلل المتناہیہ کے اندر۔ یہ جو راوی ہے محمد بن قدامہ الجوہری، یہ بھی ضعیف ہے، یعنی اس میں ابن بطہ بھی متروک، اور اس کے اندر یہ جو راوی ہے محمد بن قدامہ الجوہری، یہ بھی ضعیف ہے۔ تو اب یہ سند نہیں، پیچھے سے سورس ان سب کا ایک ہے، جو عبد العزیز بن بحر کا جو نام لے رہے ہیں، حالانکہ نام جو وہی ہے عبد العزیز بن یحییٰ۔ اب آ جاتے ہیں محمد بن عبید ہاشمی کی روایت کی طرف، اس کو ابن عساکر نے نقل کیا ہے، اور ابن عساکر اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے خطیب کا کمنٹ نقل کیا ہے کہ خطیب نے کہا ہے کہ عبد العزیز بن بحر ضعیف ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ مجہول ہیں۔ تو دیکھیں، اب مجہولین سے اب یہ نام ثابت کریں گے، یعنی وہ جو مجہول راوی ہیں ان میں سے کسی نے نہیں گھڑا، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے گھڑ کے یہ نام ڈال دیا ہو عبد العزیز بن بحر، کیونکہ عبد العزیز بن بحر نامی ایک قابل قبول آدمی بھی ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ان کو کسی نے ضعیف نہیں کہا، وہ راوی بھی ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یحییٰ اور بحر جو ہے یہ قریب قریب ملتے ہیں، انہوں نے نام بدل کے اس طرف ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب یہ اللہ ہی جانے کہ راوی کا نام جو ہے وہ عبد العزیز بن بحر واقعی تھا، یا پھر ان مجہولوں نے یحییٰ سے اس کو جو ہے نا وہ بحر کر دیا ہے۔ تو اس روایت سے بھی کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اس کا نام جو ہے وہ عبد العزیز بن بحر تھا۔ اب آگئی روایت احمد دورقی کی، تو احمد دورقی کی اس روایت کو تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے نقل کیا ہے، اور انہوں نے نام لکھا ہے بھی اس میں کہ احمد دورقی کہتے ہیں کہ عبد العزیز بن بحر سے نقل کیا۔ اب یہ سیم احمد دورقی، ان کی روایت جب ابن حجر نے لکھی ہے غرائب مسند الفردوس کے اندر، تو وہاں پر راوی کا نام بحر نہیں یحییٰ بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ کس طریقے سے تحریف جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ پھر اس کی ایک اور سند جو آخری ہے وہ ہے ولید بغدادی سے، اس کو روایت کیا جاتا ہے، یہ بھی ابن عساکر نے نقل کی ہے، اور اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ولید بغدادی ان اٹ سیلف مجہول ہے، ایک اور مجہول، یعنی جس راوی نے جس سند میں یہ نام آیا نا عبد العزیز بن بحر، وہ سند ثابت نہیں ہے سرے سے، اس کے اندر اس طرح کے متروکین اور ضعفاء بھرے ہوئے ہیں جو کہ اس نام کو بحر جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں یحییٰ سے چینج کر کے۔ تو اب اس مقام پر یہ کہنا، اس بات کرنا ضروری ہے کہ جو بعضوں نے یہ کہا ہے کہ خطیب نے تو فقط اتنا کہا ہے کہ اس کے اندر مجہول راوی ہیں اور ضعیف راوی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بچے کو پتہ ہے جو اصول حدیث پڑھتا ہے کہ جو مجہول راوی ہوتا ہے اس کی روایت فقط ضعیف ہوتی ہے، موضوع نہیں ہو سکتی۔ تو اس مقام پہ ان کو تین قسم کے جو ہے نا وہ وہم ہوئے ہیں، تین غلط فہمیاں ہوئی ہیں جو جنرلی اس حدیث کا دفاع کرنے والے ان کے اندر جو ہے نا یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر حدیث کو، ہر ضعیف حدیث کو فضائل میں قبول کیا جا سکتا ہے۔ دوسری غلطی یہ کر رہے ہیں کہ مجہول کی روایت کا فقط ضعیف ہونا ان کے ہاں پایا جاتا ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ صرف روایت کی سند کو دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سند ثابت کر دی لہذا روایت ثابت ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اب ان تین پوائنٹس کو باری باری تھوڑا ایڈریس کر لیتے ہیں۔ جو پہلی غلط فہمی ان کو ہوئی ہے وہ یہ کہ ہر قسم کی ضعیف روایت کو یہ قبول کر لیں، یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے، اس کے کچھ قواعد بھی ہوتے ہیں۔ مثلا پہلی تو چیز یہ ہے کہ راوی کے اندر جو ضعف ہے یہ شدید نہیں ہونا چاہیے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی متہم، فاسق یا فاحش الخطا راوی نہ ہو، اس کے اندر وہی معاملہ ہے سارا، آپ نے اس کو کہاں سے قبول کرنا ہے۔ اس میں آپ عبد العزیز بن یحییٰ کا معاملہ دیکھ لیں، اوپر سے پھر اسماعیل بن عیاش کو دیکھ لیں، وہ مدنی سے روایت کر رہا ہے، اس میں فحش غلطیاں کرتا ہے، اور پھر اوپر سے جو راوی ہے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار، وہ فحش غلطیاں کرتا ہے۔ یہ ضعیف جداً روایت ہے، اس میں ضعف کے اوپر ضعف ایڈ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کو فضائل اعمال میں قبول کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو روایت ضعیف قبول کرنی ہوتی ہے نا، اس کی کوئی صحیح اصل بھی موجود ہوتی ہے، اور یہ جو روایت ہے یا معاویہ انت منی وانا منکا، اس کی کوئی صحیح اصل موجود نہیں ہے، بلکہ بخاری اور مسلم کی جو صحیح حدیثیں ہیں جس سے آنکھیں چرائی جاتی ہیں،
جس کی ایسی ایسی تعویلات کی جاتی ہیں کہ جو یہود میں اصحاب السبت تھے وہ بھی کانوں کو ہاتھ لگائیں، وہ تو کچھ اور ہی اشارہ کرتی ہیں. تو اس لیے رہنے دیں آپ ان چیزوں کو. اور تیسرا یہ کہ روایت کا متن جو ہے یہ منکر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کانٹیکسٹ ہے نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دم سے آپ نے فرمایا کہ ابھی جو دروازے سے آدمی داخل ہو گئے جنتی لوگوں میں سے ایک ہے، اس کے اوپر بعض مرویات میں سیدنا ابوبکر صدیق کا نام آتا ہے، بعضوں نے سیدنا عمر کا نام بیان کیا، بعضوں نے سیدنا عثمان کا نام اس مقام پہ بیان کیا ہے. اصل میں یہ جو روایت ہے جو کبھی نظر آتی ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے. تو راویوں نے وہاں سے پکڑ کے اس کو اس جگہ پہ فٹ کر دیا ہے. تو کسی اعتبار سے بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے. اگر اس کو ضعیف کہیں گے تو یہ ضعیف بھی قبول نہیں ہوتی. اب اس میں سے ساتھ یہ چیز بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ بعضوں نے یہ کہا کہ حافظ ذہبی نے اس کو فقط ضعیف کہا ہے، موضوع نہیں کہا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کے جو ہے نا وہ حوالے دیے اور ساتھ کہتے ہیں کہ حافظ ذہبی کے کلام کے اندر جو ہے وہ ایک تضاد پیدا ہوا ہے. اس کو سمجھ لیتے ہیں، یہ چیز واضح رہے. حافظ ذہبی تھرو آؤٹ اس پر بالکل کلیئر رہے ہیں کہ اس روایت کے متن کے موضوع ہونے پر کوئی شک نہیں ہے. صرف راوی کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ان سے مسئلہ ہوا ہے، اور وہ بھی پھر جب ان کی آخری تصنیف تھی سیر اعلام النبلاء اس میں انہوں نے بالکل کلیئر جو ہے وہ حکم کر دیا جا کے کہ یہ روایت ظاہری طور پر موضوع ہے. تو ابن عراق ان کے حوالے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے، ابن عراق نے لکھا ہے کہ ذہبی نے اپنی کتاب تلخیص الواہیات میں عبد العزیز کے مجہول ہونے پر موافقت کی ہے، یعنی ابن جوزی کی موافقت کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد العزیز مجہول ہے اور اس کو مؤدب کے ساتھ موصوف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ عبد العزیز مجہول ہے اور اس کا نام مؤدب ہے، یعنی عبد العزیز بن فلاں اگر مؤدب. اور پھر کہتے ہیں کہ عباس الدوری نے اس کو عبد العزیز بن بحر سے روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ مشہور ہے. کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے اس عبد العزیز کو ضعیف کہا ہو، ذہبی کہتے ہیں، بلکہ اس سند میں اسماعیل بن عیاش اہل حجاز سے عجائب روایت کرنے والا ہے. ابن عراق کہتے ہیں پھر ذہبی نے میزان میں اس سے متضاد قول اختیار کیا اور کہا کہ عبد العزیز بن بحر مروزی نے اسماعیل بن عیاش سے باطل خبر روایت کی ہے اور اس پر طعن کیا گیا ہے. یہ ابن عراق کا کلام ہے، اس کو بنیاد بنا کر کنفیوژن کو کریٹ کیا جا رہا ہے. اب ابن عراق کے اس کلام کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو واضح رہے کہ میزان کا جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے اس میں ذہبی نے عبد العزیز بن یحییٰ کو مجہول نہیں کہا. یہاں پر ابن عراق نے جو لکھا ہے ابن عراق لکھ رہے ہیں کہ ذہبی نے عبد العزیز بن یحییٰ کو مجہول کہا ہے. انہوں نے مجہول نہیں کہا بلکہ انہوں نے میزان میں عبداللہ بن یحییٰ کو مجہول کہا ہے اور اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ مؤدب آتا ہے، اس کے بارے میں کہا ہے. تو یہ ایک وہم نظر آتا ہے جو ابن عراق کو اس مقام پر ہوا. آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نسخے میں کچھ فرق ہو. بھائی لسان الميزان میں ابن حجر عسقلانی نے ذہبی سے جو نام کاپی کیا ہے وہ بھی عبداللہ بن یحییٰ المؤدب ہے اور اسی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مجہول ہے اور اس کی روایت جو ہے نا صحیح نہیں ہوتی، گویا اس نے سرقہ حدیث کیا ہے. یہ ذرا واضح رہے. لہذا ابن عراق کا یہ کہنا کہ ذہبی نے عبدالعزیز بن یحییٰ کو مجہول قرار دیا ہے، بات ایسی نہیں ہے. دوسری چیز یہ سمجھنی ہے کہ عبدالعزیز بن بحر یہ جو راوی ہے اس کے متعلق حافظ ذہبی کی رائے میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ جس طرح سے آپ کو ذکر کیا نا کہ 5 مختلف نام ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ہی راوی کے ہیں اور اس کے 5 نام سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ روایت کی مطابق جو ہے یہ کریٹ کی جا سکے. تو حافظ ذہبی نے جو ابتدائی زمانے میں اپنی کتابیں لکھی ہیں نا، جیسے تلخیص ہے العلل المتناہیہ کی، اس کے اندر کچھ تردد نظر آتا ہے حافظ ذہبی کے کلام میں، لیکن بعد کی جو تصانیف ہیں ان میں یہ چیز نہیں ہے. تاریخ اسلام میں بھی آپ نے اتنا کہہ دیا اس کے بارے میں، عبدالعزیز بن بحر کے بارے میں، کہ اس کو کسی نے ضعیف نہیں کہا. لیکن اب آج المغنی فی الضعفاء کے اندر اب ایسا لگتا ہے کہ اب ذہبی کے اوپر یہ چیز کھل گئی تھی، یہ بندہ کون ہے جس کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ گھڑ کے منسوب کیا گیا. کہتے ہیں عبدالعزیز بن بحر المروزی یہ اسماعیل بن عیاش سے روایت کرتے ہیں، جھوٹی روایت بیان کرتا ہے. اب دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ رہے مجہول ہے لہذا ضعیف ہے، یہ ایک کھوکھلی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ راوی اگر مجہول تو اس کی روایت موضوع نہیں ہو سکتی، صرف ضعیف ہوتی ہے. اچھا اب مغنی میں فرماتے ہیں عبدالعزیز بن بحر یہ اسماعیل بن عیاش سے روایت نقل کرتا ہے
اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے ایک جھوٹی روایت نقل کی ہے۔ دیکھا جائے یہ بندہ کون ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کیا معاملہ ہوگا اس کا۔ یاد رکھیں یہ روایت ان مرویات میں سے ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو سند دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے اوپر حکم لگانے کے لیے، بلکہ جو راوی اس کو بیان کرنے میں منفرد ہو جاتا ہے اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے کہ یہ متہم ہے اس کو بیان کرنے میں۔ یہ اتنی خطرناک روایت ہے اور اتنی کلیئر موضوع روایت ہے کہ جو اس کو بیان کرے گا الٹا اس کے اوپر تہمت لگ جائے گی کہ اس نے اس روایت کو جو ہے نا وہ گڑا ہے۔ اب اس کو مزید آپ کو آگے کھل جائے گا۔ اب یہ دیکھیے، عبداللہ بن یحییٰ المؤدب المغنی فی الضعفاء، اس کے ترجمہ میں کیا کہتے ہیں؟ سیم یہی بات آپ نے نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش سے اس نے فضائل معاویہ میں ایک جھوٹی خبر روایت کی ہے، جھوٹی خبر روایت کی ہے، یہ معروف نہیں ہے۔ یعنی مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، لیکن یہ جو روایت بیان کر رہا ہے یہ 100% جھوٹ ہے جو اس نے بندے نے بیان کی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری نظر میں یہ جو جتنے بھی راوی ہیں، عبدالعزیز بن بحر ہو گیا، عبداللہ بن یحییٰ ہو گیا، یہ ایک ہی راوی ہے، ایک ہی راوی ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ بدلا گیا ہے۔ یعنی آپ نے سمجھنا ہے کہ اب وہ صرف یہ نہیں کہ وہ جرح و تعدیل کی نظری بحثوں میں نہیں الجھے ہوئے، انہوں نے روایت دیکھ لیا کہ اس روایت کس نے کیا بیان کیا ہے اس نے۔ پھر اسی وجہ سے جب آپ میزان الاعتدال پہ آپ جاتے ہیں تو میزان میں آپ نے یہ حکم کو برقرار رکھا اور آپ نے کہا کہ عبدالعزیز بن بحر المروزی جو ہے یہ باطل خبر روایت کرتا ہے اسماعیل بن عیاش سے، اور پھر آگے انہوں نے اس کی روایت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ پھر جو آخری کتاب سیر اعلام النبلاء ہے اس کے اندر انہوں نے آ کے بالکل صاف بول دیا کہ یہ ظاہرۃ الودع، اس کی یہ نہیں کہا کہ یہ خاص سند ہے جو موضوع ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں وہ ایک دو سند کے اوپر انہوں نے کلام کیا ہے، نہیں، انہوں نے متن لکھ کر بتا دیا ہے کہ اس متن سے جو کچھ روایت کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا موضوع ہے، وہ کسی ایک سند کو کرٹیسائز نہیں کر رہے وہاں پر۔ پھر ابن عراق کے کلام کی طرف واپس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہ جو یہاں نقل کیا ہے نا ابن عراق نے عباس الدوری کا قول، کہ انہوں نے کہا کہ یہ مشہور ہے، یہ راوی جو ہے عبدالعزیز بن بحر، ہمیں یہ قول ابن الجوزی کے کلام میں نہیں ملا۔ اللہ رسولہ عالم، شاید اس مقام پر بھی ان کو وہم ہوا ہوگا ابن عراق کو کہ جو انہوں نے یہ اس مقام پر ایسے مینشن کر دیا ہے۔ آگے یہ چیز سمجھنی ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ لہذا روایت صحیح ہو گئی یا حسن ہو گئی، ضعیف ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے ذہبی کا قول یہ تھا کہ اسماعیل بن عیاش عجائب روایت کرتا ہے، یعنی وہ ہے جس نے اس روایت کو گھما دیا پکڑ کے، اور روایت کچھ اور ہے اور کچھ اور بیان کر رہا ہے، اور پھر بعد میں جا کے ذہبی کا کلام اس کے متعلق بدل گیا ہے۔ تو یہ پوری انڈرسٹینڈنگ ابن عراق کے کلام کی، جس کو پکڑ کے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ذہبی کے مطابق یہ روایت جو ہے موضوع نہیں۔ اب آ جاتے ہیں آپ کے اگلے قول کی طرف کہ مجہول کی روایت فقط ضعیف ہوتی ہے، موضوع نہیں ہوتی، اور کہنے والے کہتے ہیں آگے سے کہ یہ تو ایک بچے کو بھی پتہ ہے۔ حضرت آپ بچوں سے نہ پوچھیں جنہوں نے وقت گزارا ہے جرح و تعدیل کی کتابوں میں، ان سے پوچھیں نا کہ مجہول کی روایت کا ایکچوئل حکم کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے کچھ نظری بحثوں کو پڑھ رکھا ہے جرح و تعدیل کی، جو آپ نزہۃ النظر میں اور اس طرح کی کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ آ کے ابو حاتم کے، خطیب کے اور دارقطنی کے اور اسی طرح سے ابن عدی کے کلام پہ اور ذہبی کے کلام پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنا بھی مذاق بنواتے ہیں ساتھ۔ بعض کہنے والے کہنے لگے کہ ابن حجر عسقلانی جو ہیں انہوں نے اس روایت کو فقط ضعیف مانا ہے، انہوں نے اس کو موضوع نہیں مانا، کیونکہ انہوں نے ذہبی کے اس کلام عبدالعزیز بن بحر کے ترجمہ میں کچھ ایڈیشنز کیے ہیں لسان المیزان میں، اور انہوں نے بس یہ کہا کہ راوی مجہول ہے، لہذا یہ روایت ان کے نزدیک ضعیف بنتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ، اگر یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا، خدا کا نام لیں، ظلم نہ کریں ان میں جرح و تعدیل کے اوپر، چھوڑ دیں، کوئی اور کام کریں۔ حافظ ابن حجر نے جو استدراک کیا ہے نا، وہ فقط اس لیے کیا ہے کہ عبدالعزیز بن بحر کا ترجمہ ابن عدی کے الکامل میں موجود نہیں ہے۔ ابن عدی نے دو مختلف مقامات پہ کسی اور راوی کے تحت اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ حافظ ابن حجر یہ نہیں کہہ رہے ذہبی کو کہ نہیں ذہبی تم غلط کہہ رہے ہو، یہ روایت باطل نہیں ہے، بلکہ یہ روایت اس کے اندر صرف مجہول ہے تو لہذا اس کو مان لو۔ یہ تو ایک بدیہی طور پر یہ موضوع روایت ہے، تو آپ حافظ ابن حجر کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں پکڑ کے۔ اور اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ مجہول کی روایت جو ہوتی ہے وہ موضوع نہیں ہو سکتی۔ اچھا چند ایک حوالے میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں مختلف ائمہ کرام سے، تاکہ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مجہول کی روایت کو کس طرح سے برتا جاتا ہے، اور اس کا یہ حکم درست نہیں ہے کہ صرف جو مجہول ہوتا ہے اس کی روایت کو فقط ضعیف ہی کہا جائے گا۔ اس کو بڑا کان کھول کے اس چیز کو سنیں۔ ابن عدی ان کی کامل سے
میں یہ پڑھ رہا ہوں، سہل بن قرین کا ترجمہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ 3 احادیث نقل کرتے ہیں اپنی الکامل میں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو 3 احادیث ہیں اس سند کے ساتھ منکر ہیں، یہ باطل ہے، اس کی سند بھی اور اس کا متن بھی۔ جب باطل متن سے مراد اب آپ ضعیف نہ لے لیجیے گا باطل سے مراد موضوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باطل سند بھی ہے اور باطل اس کا متن بھی ہے، سوائے ایک حدیث کے، اس کا وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ پھر الی آخر وہ جاتے ہوئے کرتے ہیں کہ اس میں معاملہ کیا ہوا، کہتے ہیں اس کا جو سہل جو راوی ہے یہ غیر معروف ہے، اور ان 3 حدیثوں کے سوا میں اس کی کوئی اور حدیث نہیں جانتا۔ پہلے اس کی حدیثوں کے اوپر باطل ہونے کا حکم لگا رہے ہیں ابن عدی، خود بعد میں بول رہے ہیں کہ میں اس بندے کو زیادہ نہیں جانتا، کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود بولتی ہیں کہ وہ موضوع ہیں، وہ من گھڑت ہیں، وہ ضعیف ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ چھوٹے بچوں والی بات ہے کہ آپ راویوں کو پکڑ لیں اور اس میں کوئی ایک تقریب و تہذیب سے حکم دیکھ لیں ضعیف، اب جہاں پر وہ راوی پیر ہو رہا ہے اس کے اوپر ذوق کا حکم لگاتے چلے جائیں۔ حفاظ حدیث کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حدیث دیکھتے تھے، اس کا اعتبار کرتے تھے، مطابق شواہد چیک کرتے تھے، اور اس کے اعتبار سے راوی کے اوپر حکم لگایا کرتے تھے۔ تو پہلا تو ایک یہ ہو گیا۔ اب آ جائیں امام ابو حاتم، انہوں نے تو مختلف مقامات کے اوپر اپنا یہ جملہ جو ہے استعمال کیا ہوا ہے، میں چند ایک آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ ایک روایت ہے، اس کو بقیہ روایت کرتے ہیں ان ابی سفیان الانماری، وہ اس کو یحییٰ بن سعید سے، ان سعید بن المسیب، ان عثمان، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ توضأ وخلل لحیتہ فقال ھذا حدیث موضوع وابو سفیان الانماری مجہول۔ کہتے ہیں یہ روایت موضوع ہے اور اس کا جو راوی ہے ابو سفیان انماری یہ مجہول ہے۔ جائیں آپ ابو حاتم کو سمجھائیں کہ یہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ مجہول کی روایت موضوع نہیں ہوتی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ یہ العلل سے جو ہے نا میں نے کلام پیش کیا، العلل سے ایک اور یہ روایت ہے ان ھذا البیت لیقل طعمهم، اس روایت کے بارے میں امام ابو حاتم کہتے ہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، وہ عبداللہ بن المطلب مجہول، اس کے اندر ایک راوی ہے عبداللہ بن مطلب، وہ مجہول ہے، راوی مجہول ہے لیکن حدیث کا متن بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ ہے۔ ایک اور روایت کی طرف چلتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی کہ من سعادت المرء خفت لحیتہ، تو اس کے اوپر امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں قلت لابی من ابو الفضل ھذا، اس کی سند میں یہ جو ابو الفضل ہے یہ کون ہے؟ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے یہ سوال کیا، تو والد صاحب فرماتے ہیں ابو حاتم شیخ مجہول، مجہول ہے، اور پھر والد صاحب نے یہ بھی فرمایا ھذا حدیث موضوع باطل، یہ حدیث موضوع ہے، باطل ہے۔ کیا کہیں گے آپ کہ ابو حاتم کو نہیں پتا کہ جو مجہول روایت ہوتے ہیں ان کی روایتیں موضوع نہیں ہوا کرتی، صرف ضعیف ہوتی ہیں جن کو فضائل اعمال میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ ہاں، اب دارقطنی کے سوالات کی طرف چلتے ہیں جو برقانی نے ان سے کیے ہیں۔ میں چند راویوں کے نام وہاں سے پڑھ رہا ہوں، انہوں نے راوی کے مجہول اور پھر متروک ہونے کا حکم لگایا ہے۔ اسحاق بن عمر جو عائشہ سے روایت کرتے ہیں، دارقطنی کہتے ہیں مجہول یترک۔ پھر اسی طرح سے حابس الیمانی جو سیدنا ابوبکر صدیق سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا مجہول متروک، مجہول بھی ہے متروک بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم۔ پھر یہی معاملہ علی بن ابی فاطمہ سے جو کہ یونس بن بکیر سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجہول ہے اور آگے اس کو متروک۔ عمر بن ابی نعیمہ المعافری مجہول مصری، کہتے ہیں اس کو بھی ترک کر دیا گیا ہے۔ پھر عتبہ ابو عمر کوفی شیخ لا بأس بہ، یہ شیخ ہے، لا بأس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ابی نحشل سے روایت کرتا ہے جو کہ مجہول ہے، اس کی حدیث متروک ہے، متروک۔ پھر علوان ابو رحم اس کا ذکر کیا، کہتے ہیں مجہول اور اس کی حدیث متروک ہے، اس سے لیث بن ابی سلیم کے سوا کوئی روایت نہیں کرتا۔ جیسا یزید بن زید مولا ابی اسید البدری کا تذکرہ کیا، کہتے ہیں مجہول متروک۔ پھر ابو سعد السعدی کا تذکرہ کیا جو سیدنا انس سے روایت کرتا ہے، کہتے ہیں مجہول، اس کی حدیث ترک ہے۔ پھر ابو ماجد اور ابو ماجدہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے، کہتے ہیں مجہول متروک۔ اب آپ کہیں ذرا دارقطنی کو، دارقطنی مجہول کی روایت متروک کیسے ہو سکتا ہے؟ مجہول راوی وہ تو ضعیف ہوتا ہے، متروک کو تو آپ کو پتہ ہے کہ فضائل میں بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ بھئی معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ کچھ روایتیں بڑی کلیئر ہوتی ہیں کہ اس کو بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے تو اس کے بیان کرنے کے سبب اس کے اوپر
متروک ہونے کا حکم لگ جاتا ہے۔ یہ چیزیں بھی آپ کو مزید واضح ہو جائیں گی خطیب بغدادی کے کلام سے۔ خطیب بغدادی نے مجہولوں کی سند ہے اور اس کے اوپر موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے۔ ایک مقام کے اوپر ایک روایت آتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو بیان کیا گیا، والشمس وضحاہا، اس طرح سے ایک روایت آئی ہے جس کے اندر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور پھر امام حسن امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اور پھر اس میں والنہار اذا جلاہا، پھر اور واللیل اذا یغشاہا سے مراد اس میں کہتے ہیں کہ یہ بنو امیہ وغیرہ ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے قال الخطیب الحافظ، خطیب نے کہا ھذا الحدیث منکر جدا، یہ حدیث بہت زیادہ منکر ہے، بل ہوا موضوع، بلکہ موضوع ہے، وفی اسنادہ، اور اس کے سند میں کیا ہے، 3 مجہول ہیں، انہوں نے بولا ثلاثۃ مجہولون، 3 مجہول ہیں اس سند کے اندر۔ پہلا ہے محمد بن عمر الحودی، دوسرا ہے موسیٰ بن ادریس، اور تیسرا اس کا والد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی سند سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ خطیب کو سمجھائیں جا کے کہ یہ تو بچے کو پتہ ہے کہ مجہول کی روایت جو ہوتی ہے یہ موضوع نہیں ہوا کرتی۔ حافظ ذہبی سے ایک اور حوالہ لے لیں، اسد بن خالد کے ترجمہ میں حافظ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں شیخ خراسانی، میں نہیں جانتا یہ بندہ کون ہے، ہم نہیں جانتے کون ہے یہ آدمی، لیکن جو خبر اس نے روایت کی ہے وہ باطل ہے، جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے بندہ کون ہے، اس کی بات سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، باطل خبر بیان کی ہے۔ اب ان دلائل سے بالکل واضح ہو گیا ہے، اس کی بہت لمبی لسٹ آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ راوی سند کے اندر مجہول ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے متن کی وجہ سے ائمہ حدیث اس کے موضوع ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ وہ آپ کی طرح یہ نہیں کہتے کہ اس کو فضائل میں قبول کر لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چیز سمجھیں کہ ان دلائل سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ مجہول کی روایت جو ہوتی ہے یہ فقط ضعیف نہیں ہوتی جو فضائل میں قبول ہو جائے، اگرچہ مجاہیل کی اکثر مرویات جو ہوتی ہیں یہ ضعیف ہوتی ہیں، لیکن یہ کوئی جامع اور مانع قسم کا قاعدہ نہیں ہے کہ بس مجہول کی روایت آئے گی جس کو اپنے ضعیف بھی کہہ دینا ہے۔ اب مجہول کی روایت یاد رکھیں فی نفسی ہی ضعیف نہیں ہوتی، بلکہ وہ حکماً ضعیف ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں اس خاص راوی سے متعلق جو ہے وہ کوئی انفارمیشن نہیں معلوم ہوتی، اس لیے اس کی مرویات کا معاملہ اس کی شخصیات سے نکل کر اس متن کی طرف چلا جاتا ہے جو وہ روایت کر رہا ہے۔ تو اگر وہ ثقات کے موافق ہو، سنیے، اگر اس مجہول کی روایت ثقات کے موافق ہو اس کو صحیح بھی قرار دے دیا جاتا ہے، حسن بول دیتے ہیں اس کو۔ اگر بالکل خلاف اگر ہو، یعنی کہ جو ہے نا منکر متن روایت کرتا ہو، تو اس کو موضوع باطل کہا جاتا ہے اس کی مرویات کو، جیسے کہ ہماری حدیث ہے یا معاویہ انت منی وانا منک۔ اور اگر ملی جلی مرویات اس سے آ رہی ہوں یا ایک ایسی روایت ہو جس میں کچھ موافقت نظر آتی ہو اور بعض تھوڑا سا منکر متن محسوس ہوتا ہو، تو اس کے اوپر ضعف کا حکم جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ جو بات کی ہے کہ ثقات کی موافقت کے سبب مجہول کی روایت کے اوپر صحت کا حکم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کی بھی مثال لے لیں، خطیب بغدادی اس کو نقل کرتے ہیں تاریخ بغداد کے اندر۔ عبد الخالق بن منصور انہوں نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن معین سے حاجب سے متعلق سوال کیا، یہ جو راوی ہیں حاجب، یحییٰ نے کہا لا اعرفہ، میں اس کو نہیں جانتا یہ بندہ کون ہے، واما حدیثہ فصحیحۃ، جہاں تک اس کی حدیثوں کی بات ہے اس کی حدیثیں صحیح ہیں۔ سنیے، یحییٰ کہتے ہیں میں بندے کو نہیں جانتا لیکن اس کی حدیثیں صحیح ہیں۔ عبد الخالق کہتے ہیں کہ آپ کے خیال میں مجھے اس سے روایت لکھنی چاہیے؟ یحییٰ نے کہا آگے سے میں اس کو نہیں جانتا لیکن وہ صحیح الحدیث ہے، اس کی روایت لکھ سکتے ہو، صحیح الحدیث ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ پھر آگے ابو عبید آگری، ان کے جو سوالات ہیں جو امام ابو داؤد السجستانی کے حوالے سے ہیں، اس کے اندر علاء بن خالد سے متعلق جب سوال کیا گیا ابو داؤد سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ما عندی من علمہ شیء، میرے پاس اس سے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ارجو ان یکون ثقہ، اور مجھے یہی امید ہے کہ یہ بندہ ثقہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو متن اس سے جو بیان کیا گیا ہے وہ ثقات کی موافقت میں ہے۔ اب ابن حجر اسقلانی سے بھی اس کی ایک اور بڑی خوبصورت مثال لے لیں، لسان المیزان میں آپ فرماتے ہیں حسین بن ابراہیم البابی کے ترجمہ میں، جو حمید الطویل سے روایت کرتا ہے۔ پہلے ابن حجر اب نقل کرتے ہیں ذہبی کا کلام، پھر اپنا کلام بیان کر کے ابن ساکر کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں وَهُوَ موضوع، یہ موضوع ہے، کوئی شک نہیں ہے
اس بات کے اندر یہ موضوع ہے لیکنی لا ادری من وضعہ، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اس کو گھڑا کس نے ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ ابن حجر یہ تو بچے کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک وہ کذاب نظر نہ ہے سند میں تب تک آپ روایت کو موضوع نہیں کہہ سکتے۔ بھئی یہ ان بچوں کو پتا ہوتا ہے جن کو اللہ پاک نے ابھی شرح صدر نہیں دیا ہوا، جو ابھی بھی جو ہے اپنے مسلک کا الو سیدھا کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کی گھٹیا باتیں کرتے ہیں کہ بس ایک پرنسپلز بنا لیے اور انہی کے مطابق جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے نہ ائمہ کا کلام کبھی سمجھا، نہ کبھی پڑھا اتنی ڈیپتھ کے اندر کہ وہ جب کلام کرتے ہیں تو ان کے کلام کی دلالت کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سے کلام کرتے ہیں، ان کا ذوق کیا ہے، ان کا منہج کیا ہے، اب اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو اس لیے یہ کہنا کہ ابن حجر نے جو ہے وہ ذہبی سے اختلاف کیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اختلاف نہیں کیا، صرف ایک پوائنٹ ایڈ کیا ہے عبدالعزیز بن بحر کے بارے میں۔ اور اگر انہوں نے اختلاف کرنا ہو تو وہ دو ٹوک بولتے ہیں کہ ذہبی نے اس مقام پر مسٹیک کی ہے، بہت سی جگہوں پہ انہوں نے بولا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو حر بن مالک ابو سہل، اس کا ترجمہ آپ لسان المیزان سے اٹھا کر دیکھیں، جہاں پر انہوں نے کلیئر اختلاف کیا ہے ذہبی کے ساتھ کہ انہوں نے اس کی جو تعلیل کی ہے وہ غلط ہے۔ اب اس کے اندر تیسری غلطی ان لوگوں نے یہ کی، یہ کہتے ہیں کہ روایت کا موضوع ہونا فقط سند حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے نا ان لوگوں کی، اسی لیے تو یہ صرف سند کے اوپر بھاگ رہے ہیں کہ سند میں کوئی قضا ہمیں نظر نہیں آ رہا آنکھوں پہ پٹیاں پڑی ہوئی ہیں تو کہاں نظر آئے گا، تو لہذا وہ کہتے ہیں کہ بس یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، اس کو قبول کریں گے۔ اب اس مقام پر آپ کو خطیب بغدادی کا ایک ایسا کلام پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو بعضوں کو شرح صدر بھی نصیب ہوگا۔ یہ محمد بن بیان بن مسلم کے ترجمہ میں خطیب بغدادی نے یہ کلام نقل کیا ہے اپنی تاریخ کے اندر۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کے اوپر آپ کلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابن شخیر نے اس راوی سے متعلق، محمد بن بیان سے متعلق کہا کہ یہ ثقہ ہے، یاد رکھنا ابن شخیر نے۔ اور پھر آگے وہ سند نقل کرتے ہیں کہ ابن شہید نے کہا کہ انہوں نے ہمیں املا کروائی، انہوں نے کہا کہ حسن بن عرفہ سے نقل کیا، وہ عبد الرحمن بن مہدی سے، وہ مالک بن انس سے، وہ زہری سے، وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے۔ میں روایت پڑھنا چاہوں گا، پڑھ کے ہی سوائے جن لوگوں کے دلوں پہ پردے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، جو شرح صدر والے لوگ ہیں ان کو سن کے پتہ چل جائے گا کہ یہ روایت جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب سورۃ التین نازل ہوئی، والتین والزیتون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ بے حد خوش ہوئے، تو ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر کے متعلق سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ والتین سے مراد بلاد شام ہے، یعنی شام کے سٹیز ہیں، والزیتون سے مراد فلسطین اور اس کے جو علاقے ہیں، طور سینین سے مراد وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، ھذا البلد الامین سے مراد مکہ پاک ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، لات اور عزیٰ اس سے مراد ہیں اس کے پجاری، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، فلہم اجر غیر ممنون سے مراد عثمان بن عفان ہیں، فما یکذبک بعد بالدین سے مراد علی بن ابی طالب ہیں، علی صلی اللہ بحکم الحاکمین سے مراد یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو ان میں نبی بنا کر بھیجا اور تقوی پر جمع کیا۔ روایت ہی بتا رہی ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے، سند دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خطیب کا کلام سنیں اس کے اوپر، کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث بھذا الاسناد باطل، یہ روایت اس سند سے بالکل باطل ہے، اور کہتے ہیں کہ بلکہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے سرے سے، اور کہتے ہیں اس کی سند میں جو مذکورہ رجال ہیں، جو راوی بیان کیے گئے ہیں، وہ سارے کے سارے مشہور ائمہ ہیں محمد بن بیان کے سوا۔ اب یہ وہی محمد بن بیان ہے جس کے متعلق ابن شخیر اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ ثقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خطیب کہتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو می، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جس کو یہ جو محمد بن بیان ہے اسی کی وجہ سے پرابلم ہوئی ہے، اس نے یہ روایت کے اندر گڑبڑ کی ہے، اور جو ابن شخیر نے اس کی توثیق کی ہے کہتے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ اس پہ جملہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اس طرح کی حدیث کو اس طرح کی سند سے بیان کرے، یہ خطیب کا جملہ یاد رکھیں، کہتے ہیں اہل علم اس سے مستغنی ہو جاتے ہیں کہ اس راوی کے حال پر غور و فکر کریں اور اس کے معاملے میں تحقیق کریں، یعنی جو اس طرح کی روایت کو اتنی پیاری سند سے بیان کر جاتا ہے نا، اس کا جھوٹا ہونا اتنا کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کا حال جاننے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اوپر ریسرچ کرنے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔
اوکے. اور وہ کہتے ہیں کہ شاید معاملہ یہ تھا کہ یہ محمد بن بیان ظاہری طور پہ ٹھیک بندہ تھا، اس کا معاملہ جو ہے وہ ابن شہیر سے چھپا رہ گیا، اس لیے انہوں نے بس اس کو سکہ بول دیا. یہ خطیب کا کلام ہے. اب آپ جائیں خطیب کو بتائیں جا کے، خطیب یہ کیسی بات کر رہے ہو، یہ تو اس کے خلاف ہے جو ہمارے بچے کو پتہ ہے. دیکھیں خطیب کے کلام پہ ذرا غور کریں. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ روایت پر وضع کے آثار اس قدر واضح ہوتے ہیں، اتنی کلیئر ہوتے ہیں کہ پھر یہ معنی نہیں رکھتا کہ اس کو روایت کون کر رہا ہے. پہلا نقطہ. دوسرا یہ ہے کہ اس پہ غور کریں کہ ابن شخیر کی توثیق بھی انہوں نے قبول نہیں کی. اب اگر یہ راوی مجہول ہوتا تو کیا خیال ہے؟ خطیب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روایت صرف ضعیف ہے کیونکہ اس میں مجہول راوی ہے. اور اس بات میں خطیب کے اس قول میں ان لوگوں کا کلیئر رد ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے 2-3 رسالے پڑھ رکھے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں، کہ جو خود بھی ایکسپرٹ نہیں تھے حدیث کے اندر، ان کو نہیں پتہ جرح و تعدیل کیا چیز ہے، یا خود انہوں نے جو پریکٹس کی اور جو پڑھا، تو وہ جو علم ہے در حقیقت یہ ابو حاتم، خطیب، ابن عدی، ذہبی وغیرہ در حقیقت اس کو فالو کرتے ہیں. بہت کچھ ہے اس میں سمجھنے کے لیے. تو اس پوری گفتگو کا حاصل یہ ہے عبدالعزیز بن بحر کے اوپر کہ عبدالعزیز بن بحر عبدالعزیز بن یحییٰ ہی معلوم ہوتا ہے. ہمارے نزدیک کسی بھی قابل اعتماد سند سے علیحدہ طور پر بحر نام ثابت نہیں ہے، اور یہ نام تحریف ہی نظر آتی ہے جو کہ عبدالعزیز بن یحییٰ سے تحریف ہو کر یہ نام بنا ہے. اب آ جائیں اگلے راوی کی طرف. عبدالعزیز بن عمر، یہ ہمارے احباب کی بڑی پسندیدہ روایت ہے کیونکہ ان کے نزدیک عبدالعزیز بن عمر جو ہے یہ ایک صدوق درجے کا راوی ہے جس کی امام یحییٰ وغیرہ نے توثیق کی ہے. چلیں وہ روایت آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، پھر دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے. اس سند کو ابو بکر خلال نے نقل کیا ہے اپنی کتاب السنہ کے اندر، اور معاملہ یہ ہے کہ راوی کا نام در حقیقت عبدالعزیز بن یحییٰ ہی ہے، یا عبدالعزیز بن بحر ہے جو بھی لکھا گیا، اور وہ بحر اگر آپ لکھیں تھوڑا سا ڈاٹس کو چینج کر دیں تو وہ عمر ہی لگتا ہے، تو راویوں نے اس بحر کو عمر میں بدل دیا ہے. یہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے. بہرحال یہ سند آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. روایت کرتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ اخبرانی حرب، اور وہ نقل کرتے ہیں محمد بن مصفیٰ سے، وہ عبدالعزیز بن عمر سے، اس میں عمر نام آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اسماعیل بن عیاش نے روایت کیا. اوپر پوری سند اس کی ایگزیکٹلی وہی ہے. حرب جو ہیں یہ حرب بن اسماعیل کرمانی ہیں، ثقہ ہیں، حنبلی امام ہیں. اور آگے محمد بن مصفیٰ، یہاں پر ڈیٹ آف ڈیتھس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے. محمد بن مصفیٰ صدوق تھے، لیکن دو چیزیں ہیں، یہ مرویات میں خطا کرتے تھے، کچھ منکر روایتوں کو بیان کرتے تھے، اور یہ مدلس بھی ہیں. ابو حاتم نے ان سے متعلق کہا ہے، یہ میں تہذیب و تہذیب سے ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کہ یہ صدوق ہیں. نسائی نے کہا صالح بن محمد نے کہا کہ ان کے حافظے میں کچھ اختلاط تھا. کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ صدوق ہیں. منکر مرویات بھی بیان کی ہیں. ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا، کہتے ہیں کہ یہ خطا کرتے تھے. اور ابو زرع دمشقی نے کہا کہ محمد بن مصفیٰ تدلیس و تسویہ کرنے والوں میں سے تھے. سب سے پہلے تو یہ بالکل جو کلیئر مینشن ہوا ہے کہ محمد بن مصفیٰ سے مرویات میں خطا ہو جایا کرتی تھی. ممکن ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن یحییٰ کو عبداللہ بن عمر، یا عبدالعزیز بن بحر کو عبدالعزیز بن عمر بنا دیا ہو. ایک تو یہ پرابلم ہے نا. آگے چلیں. ان کا وصال ہوا ہے 246 ہجری میں، اس کو یاد رکھنا ہے، 246 ہجری میں. اب یہ روایت کر رہے ہیں عبدالعزیز بن عمر سے، نام ہم عمر لے کے چلتے ہیں. اب جن لوگوں کو وہم ہوا نا کہ یہ صدوق ہیں، ان کے مطابق یہ عبدالعزیز بن عمر الاموی ہیں جن کو یحییٰ وغیرہ نے ثقہ کہا ہے. یاد رکھیں طبقات نام کی بھی کچھ چیز ہوتی ہے نا. ائمہ محدثین اس لیے فرماتے تھے نا کہ ہم جو قذاب ہوتے تھے ان کو ہم ڈیٹس کے ذریعے پکڑ لیا کرتے تھے جا کر، کہ وہ جب ایک سے سما کے بارے میں کوئی بات کرتا، روایت کرتا، تو ڈیٹ آف ڈیتھس اور ڈیٹ آف برتھ اس کی کمپیئر کرتے، کھل جاتا تھا معاملہ کیا ہے. اپلائی کرتے ہیں اس کو یہاں پر. دیکھیں عبدالعزیز بن عمر جس کو ثقہ کہا گیا ہے، اس کا وصال 150 ہجری میں ہوا ہے. اور یہ جو ہمارا راوی ہے محمد بن مصفیٰ، یہ فوت ہو رہا ہے 246 ہجری میں. اب یہ چیز سمجھیں، اگر محمد بن مصفیٰ کی عمر کو 100 برس بھی ازیوم کر لیا جائے، 100 برس ایک معمر راوی جو ہوتے ہیں ان کی اتنی ایج ہوتی ہے، مان لیں کہ انہوں نے 100 برس عمر پائی تھی، 246 ہجری میں یہ فوت ہوئے. 100 ایئرز بیک چلے جائیں، 146 ہجری میں ان کی پیدائش بنتی ہے. اگر ہم 100 سال ازیوم کریں 146 ہجری میں،
اور یہ جس سے روایت کر رہے ہیں وہ 150 ہجری میں فوت ہو گیا ہے یعنی اگر ان کی 100 سال بھی عمر مانی جائے تو عبدالعزیز بن عمر سے روایت کرتے ہوئے ان کی عمر صرف 4 برس بنتی ہے، صرف 4 برس۔ اور محمد بن مصفیٰ کا نام معمر روات میں نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ان کے بارے میں یہ مشہور نہیں ہے کہ یہ انہوں نے زیادہ ایج پائی ہو، کیونکہ جن کی ایج زیادہ ہوتی ہے وہ راوی بڑے مشہور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے سند بڑی عالی ہو جاتی ہے، یعنی شارٹ ہو جاتی ہے، اور محدثین اس کی طرف پہ ٹریول کرتے ہیں سند کو لینے کے لیے۔ یہ بندہ جو ہے اس میں سے نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور دلیل سنیں کہ جو محمد بن مصفیٰ اس کے جو اکثر اساتذہ ہیں، اکثر ان کا وصال 200 ہجری کے لگ بھگ ہوا ہے، 200 ہجری کے اوپر 230 تک، یا تھوڑا سا 5-10 سال آپ نیچے تک آ جائیں، بس یہ رینج ہے اس کے اساتذہ کی ڈیٹ آف ڈیتھس کی، ٹھیک ہے۔ اب میں چند ایک نام رکھتا ہوں۔ احمد بن خالد بن موسیٰ الحمصی 214 ہجری میں ان کا وصال ہوا، یہ استاد ہے محمد بن مصفیٰ کے، ڈیٹ چیک کرتے جائیں۔ احمد بن عبداللہ بن یونس یہ 227 ہجری میں یہ فوت ہوئے۔ آدم بن ابی ایاس 221 ہجری، اسحاق بن ابراہیم بن یزید 227 ہجری، انس بن عیاض 200 ہجری۔ پھر اسی طرح سے جو ہے وہ آپ سفیان بن عیینہ کو دیکھ لیں، 198 ہجری کے اندر ان کا وصال ہے۔ بقیہ بن الولید ہے 197 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ پھر سلیمان بن عبد الرحمن ہے 223 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ پھر سوید بن عبد العزیز ہے 194 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ شریح بن یزید الحضرمی 203 ہجری، عبد الاعلی 218 ہجری۔ پھر عبد الرحیم بن سلیمان الکنانی 187 ہجری میں، عبد القدوس بن حجاج الخولانی 212 ہجری، عبید اللہ بن موسیٰ 213 ہجری، عصام بن خالد الحضرمی 214 ہجری، علی بن عیاش الہانی 219 ہجری، محمد بن اسماعیل بن مسلم 200 ہجری، الولید بن مسلم 195 ہجری۔ یہ آپ کو میں نے چند نام سیمپل کے طور پر میں نے ان کو اساتذہ سے آپ کے سامنے میں نے پڑھے ہیں، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ 200 ہجری تک ان کے نام رہتے ہیں۔ جو محمد بن مصفیٰ جس طبقے سے روایت کرتا ہے، they cannot simply narrate from someone جو 150 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، اس سے روایت نہیں ہو سکتی۔ جو 150 ہجری میں بندہ روایت کر رہا ہے، کم سے کم بھی 1 یا 2 راوی درمیان میں چاہیے، تب جا کے ہم مان سکتے ہیں کہ محمد بن مصفیٰ نے اس کو روایت کیا ہے عبدالعزیز بن عمر سے کم بھی اس کے درمیان 1 یا 2 راویوں کا گیپ بنتا ہے۔ پھر اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ محمد بن مصفیٰ یہ تدلیس بھی کرتا تھا، اور اس روایت میں یہ ان کہہ کے روایت کر رہا ہے۔ اب کیسے کہیں گے کہ یہ روایت حسن ہے؟ کچھ سینس ہے؟ صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راوی جو ہوتے ہیں یہ لیگو پیس ہوتے ہیں کہ جہاں سے مرضی اٹھا کے آپ ان کو آپس میں جوڑ لیں۔ اب اگلا آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آپ نے عبدالعزیز بن عمر بنایا بیچ میں کہ جو ثقہ ہے، وہ روایت کر رہا ہے اس سے جو 180 ہجری میں فوت ہوا، یعنی اسماعیل بن عیاش سے طبقات کا قلع قمع کر دیا آپ نے پکڑ کے اس مقام کے اوپر، بالکل توڑ پھوڑ کر دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ لیگو پیس ہوتے ہیں، جہاں سے چاہو پکڑ کے راویوں کے ناموں کو جوڑ دو، ایک سند بن گئی۔ معرفت نام کی چیز ہوتی ہے، جو حدیثوں کو گھڑتے تھے نا وہی حرکتیں کرتے تھے کہ بس ناموں کو پکڑ لو، جوڑ دو، ایک سند بن گئی۔ ایسے نہیں بنتی سندیں، معرفت ہوتی ہے اس چیز کی کہ کون سا راوی کس طبقے سے بلانگ کرتا ہے، کس کی روایت کہاں تک جا سکتی ہے، کہاں تک نہیں جا سکتی، کون معمر ہے اس میں اور کون نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جو آپ نے روایت بنا رکھی ہے نا بیچ میں عبدالعزیز بن عمر، سبحان اللہ، سب سے پہلے تو یہ عبدالعزیز بن عمر بن ہی نہیں سکتا کسی بھی اعتبار سے جو آپ ثقہ بتا رہے ہیں۔ اگر یہ عبدالعزیز بن عمر بالفرض اگر ہے بھی تو اس کے اندر بھی کلیئر سند میں انقطاع ہے، اور پتہ نہیں اس کو جس طرح قذاب پیچھے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حدیثوں کو گھما کے کبھی یہ نام لیتے ہیں کبھی وہ نام لیتے ہیں، پتہ نہیں کس نے کیا نام ڈال دیا ہو۔ اور حقیقت یہی ہے کہ محمد بن مصفیٰ سے اس نام میں تحریف ہوئی ہے، کسی اور سے اس نام میں تحریف ہوئی ہے۔ یہ نام عبدالعزیز بن عمر نہیں ہے، یہ عبدالعزیز بن یحییٰ ہے یا عبدالعزیز بن بحر ہے، ان 2 ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے، اور لکھنے میں جو ہے نا ان لوگوں نے اس کو عمر کر دیا ہے۔ تو یہ کوئی حسن روایت نہیں ہے، مطلب کوئی سینس ہوتی ہے نا چیزوں کی۔ اب آ جاتے ہیں، بعضوں نے اس کا نام عبداللہ بن بحر بھی لیا ہے، ابن عدی نے اس کو الکامل میں ذکر کیا، اور ابن عدی کی سند سے ہی پھر ابن ثاقب نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن عدی حدثنا احمد بن حسین الصوفی، وہ محمد بن قدامہ الجوہری سے، وہ عبداللہ بن بحر سے نقل کرتے ہیں، سیم یہ روایت ہے۔ اور اس کے اوپر پہلی چیز تو یاد رکھیں کہ اس کی سند میں محمد بن قدامہ جوہری یہ راوی ضعیف ہے، اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ جو راوی ہے محمد بن قدامہ یہ
عبد العزیز بن بحر کا نام بھی لیتا ہے اسی روایت کے اندر، اور جو ابن عدی نے یہاں پر لکھا ہے یہ عبداللہ بن بحر لکھا ہے۔ تو ابن عدی نے یہاں پر جو ہے یہ بڑا کلیئر لکھ دیا ہے کہ یہ وہذا ایضا منکر، یہ روایت بھی منکر ہے، لیکن اس سے پہلی ایک جو روایت ہے وہ کہتے ہیں وہ اس سے زیادہ منکر ہے۔ اسی راوی کی جو نریشن جو ابن الجوزی کے پاس ہے وہاں پر راوی کا نام عبداللہ نہیں بلکہ عبد العزیز بن بحر ہے۔ اب دیکھیں کس طرح ناموں کو بدلا جا رہا ہے، سیم سند سیم راوی نام بدل دیتے ہیں پکڑ کے، اسی کو کہتے ہیں یہ سرقہ حدیث ہے۔ اب آ جائیں عبداللہ بن یحییٰ، ایک یہ نام بھی ہمیں ملتا ہے العلل المتناہیہ کے اندر، وہی راوی جو محمد بن قدامہ الجوہری ہے وہ اس کو نقل کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کا نام ہے عبداللہ بن یحییٰ۔ سو آپ دیکھیں کہ راوی عبداللہ بن بحر ہو یا عبداللہ بن یحییٰ ہو، کوئی بھی ہو، ذہبی کا جملہ ان سے متعلق پڑھ لیتے ہیں المغنی میں۔ ذہبی کہتے ہیں عبداللہ بن یحییٰ المؤدب یہ اسماعیل بن عیاش سے ایک جھوٹی خبر روایت کرتا ہے معاویہ کے فضائل میں، اور میں نہیں جانتا یہ بندہ کون ہے، جا کے پکڑ لیں ذہبی کو، ٹھیک ہے۔ بعضوں نے تو یہ تک لکھ دیا ہے کہ جو مجہول کو کذاب کہے وہ رافضی ہے۔ سبحان اللہ، پکڑ لیں جا کے ذہبی کو کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے کہ میں نہیں جانتا پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا خبر جھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ عقل کے اندو بات یہ ہے، اللہ پاک آپ کو شرح صدر دے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف راویوں کو دیکھنے کے ہم محتاج ہوتے ہیں تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ روایت کیا ہے، روایت سن کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بیان کرنے والا کذاب ہے، کیا ہے معاملہ۔ تو یہ تو تفصیلی حال تھا جو عبداللہ بن یحییٰ یا پھر عبداللہ بن بحر یا عبد العزیز بن بحر یا عبد العزیز بن عمر یا عبد العزیز بن یحییٰ، اس جو ایک روایت ہے اس کا آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا، اور اس کو گھڑنے والا ایک ہی آدمی ہے، اس کا نام ہے عبد العزیز بن یحییٰ، وہ کذاب ہے اس کے اندر، اور وہیں سے سرقہ حدیث ہوا ہے اور راویوں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ معاملہ پھر یہاں تک رک نہیں گیا، بلکہ بعضوں نے عبد العزیز کی مطابعت دینے کی کوشش کی ایک بالکل ہی ڈیفرنٹ نام سے، ابن اساکر نے اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس کا حال دیکھ لیتے ہیں۔ ابن اساکر نقل کرتے ہیں اس کو اپنی سند سے، اس میں ابو القاسم آتے ہیں، وہ اس کو اسحاق سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو القاسم عمران بن موسیٰ سے، اور پھر آگے عیسیٰ بن عبداللہ بن سلیمان اس کو روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ اس کو اسماعیل بن عیاش سے، الی آخر، پھر اوپر معاملہ وہی چلا جاتا ہے۔ اس میں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ سند میں جو نام ہے نا ابو القاسم، اور وہ روایت کر رہا ہے اسحاق سے، یہ جس طریقے سے نام انہوں نے شارٹ کر کے لیا نا ابن اساکر نے، یہیں سے شک پڑ جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو راوی ہے نا اسحاق، اس کا نام ہے اسحاق بن محمد بن اسحاق السوسی۔ اس کے اوپر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے کمنٹ کیا ہے لسان المیزان کے اندر کہ یہ وہ جاہل ہے جو فضائل معاویہ میں موضوع حدیثیں پیش کرتا ہے، اس نے کی ہیں، اور اس سے عبید اللہ الثقفی نے روایت کیا۔ یہ جو ابو القاسم جو اس سے روایت کر رہا ہے یہ وہ ہے راوی، کہتے ہیں وہ یا اس کے مجہول شیوخ ان مرویات کو کھڑنے کے متہم ہے۔ کہتے ہیں یا تو اس نے خود گھڑی ہیں، ابن حجر کہہ رہے ہیں، یا جو اس کے مجہول شیوخ ہیں نا انہوں نے گھڑی ہیں۔ جا کے ابن حجر کو پکڑ لیں، مجہول وہ کیسے روایت کو گھڑ سکتا ہے؟ مجہول کی روایت تو ضعیف ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے بچے کو پتا ہے، اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ابن حجر نے کیا کہا ہے، یا تو اس نے خود گھڑی ہیں، اس جاہل نے، ابن حجر نے جاہل لفظ استعمال کیا، یا پھر جو اوپر مجہول راوی ہیں ان میں سے کسی کی حرکت ہے۔ تو اس کے اوپر آپ مزید دیکھ لیں، اس میں جو عیسیٰ بن عبداللہ بن سلیمان نامی راوی ہے، ابن عدی نے اس کے اوپر بھی سرقہ حدیث کی تہمت لگائی ہے کہ یہ سرقہ حدیث کرتا تھا، ہاں، لیکن بعضوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی توثیق بھی ہوئی ہے، البتہ اس کا والد جو ہے وہ بھی مجہول ہے۔ اب سند کا حال دیکھ لیں کیا ہے، اس کے اوپر بندہ کیا کہے۔ ایک اور سند جس کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ایک اور کتاب کے اندر جو ابن فاخر کی کتاب ہے، عبد الرحمن بن عفان کی سند سے وہ روایت آتی ہے، سیم روایت، اور اس کے اندر روایت یہ جاتی ہے کہ عبد الرحمن بن عفان اس کو سعید بن محمد سے روایت کرتے ہیں، وہ اس کو اسماعیل بن عیاش سے روایت کرتے ہیں۔ اب اس کی سند کا حال دیکھیں، عبد الرحمن بن عفان خود متہم ہے، امام یحییٰ نے اس کو کذاب کہا ہے، حافظ ابن حجر لسان المیزان میں اس کا ترجمہ قائم کر کے آخر میں کہتے ہیں ایک روایت منشن کر کے کہ اس کے اندر متہم یہ آدمی ہے، یہ جو عبد الرحمن بن عفان ہے۔ پھر یہ جس سے روایت کر رہے ہیں سعید بن محمد،
وہ بھی مجہول ہے، کچھ نہیں پتہ یہ بندہ کون تھا. تو ایک اور مجہول انہوں نے لگا دیا ہے درمیان میں اس کی مطابقت دینے کے لیے. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ حدیثوں کو گھڑتے کس انداز میں ہے. جو فارجری ہوتی ہے، یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں تھے جو بیٹھ کے حدیثوں کو گڑھ رہے تھے. انہوں نے جو پیسہ کھا رکھا تھا تو اس کو انہوں نے اپنی طرف سے حلال تو کرنا تھا نا. اب اسماعیل بن عیاش کی بھی مطابقت پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ روایت ہے، اس کو ابن ساکر نے نقل کیا، اور اس کی سند کے اندر محمد بن مروان بن عمر ہے جو اس کو روایت کرتا ہے حسن بن اسحاق بن یزید العطار سے، وہ اس کو نوح بن یزید المعلم سے، وہ اس کو عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے. اسماعیل بن عیاش کا نام کاٹ دیا اور اس کے ساتھ اس ایک نئی سند ملانے کی کوشش کی گئی ہے. بھائی اس میں جو محمد بن مروان بن عمر صاحب ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں، یہ بندہ کون ہے. البتہ اس کی مرویات کم و بیش ابن ساکر نے 96 مقامات کے اوپر اپنی تاریخ میں لکھی ہیں، اور اگر آپ ان مرویات کا جائزہ لیں تو وہ ساری ہی معاویہ، اس کی سیاست ہیں اور اس کی ملوکیت سے متعلق نظر آتی ہیں. اس کے فضائل بیان کرتا ہوا یہ بندہ دکھائی دیتا ہے. بہرحال جو بھی ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، مجہول ہے. وی ڈونٹ نو کہ اس نے یہ کیا حرکت کیا، خود پکڑ کے سندوں پر لگا دی ہے. اسماعیل بن عیاش کو ہٹا دیا تھا کہ ایک مطابقت دیں، کیا کیا اس نے بیچ میں. ایک اور سنیں، اسماعیل بن عیاش کی ایک اور بندے نے جو ہے مطابقت دینے کی کوشش کی، اور اس کا ذکر کیا ہے الکامل میں ابن عدی نے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت عبداللہ بن محمد بن یاسین، وہ حسن بن شبیب سے، وہ مروان بن معاویہ سے، وہ اس کو عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار سے الی آخر یہ روایت نقل کرتے ہیں. اور ابن عدی نے کہا ہے ھذا الحدیث منکر بھذا الاسناد، یہ روایت اس سند سے منکر ہے. اچھا، اس سے کوئی یہ نہ مراد لے لیں، منکر تو ضعیف ہوتی ہے، اس کو قبول کیا جاتا ہے. اس کے شروع میں ہی انہوں نے ترجمہ میں، حسن بن شبیب کے ترجمہ میں یہ روایت ہے، شروع میں لکھ دیا انہوں نے کہ یہ راوی جو ہے یہ ثقات سے باطل مرویات کو نقل کیا کرتا تھا اور یہ مرسل حدیثوں کو متصل کر دیا کرتا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے دوسری روایت جو عبداللہ بن بحر کی ہے اس کا ذکر کر کے اس کے اوپر حکم لگایا کہ وہ تو ہے ہی منکر سرے سے، اور یہ اس سے بھی زیادہ منکر ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر ذرا غور کریں. ابن عدی راویوں کی محتاجی نہیں دکھا رہے کہ میں راوی دیکھ کے بتاؤں گا کہ روایت کیسی ہے، وہ روایت دیکھ کر راوی کے اوپر حکم لگا رہے ہیں. یہ حفاظ کا طریقہ ہے. اب ایک اور آ جائیں، عبداللہ بن دینار کی بھی مطابقت جو ہے وہ پیش کر دی گئی. یعنی ابھی اسماعیل بن عیاش کی مطابقت چل رہی تھی. پہلے تو راویوں نے نیچے سے شروع کیا کہ عبدالعزیز بن یحییٰ، اس کے ناموں کو بدلنے کی کوشش کی. پھر عبدالعزیز بن یحییٰ کی مطابقت دی. پھر اسماعیل بن عیاش کی مطابقت دینے کی کوشش کی. یہاں پہ بھی نہیں رکے، بلکہ انہوں نے عبداللہ بن دینار کی مطابقت بھی دینے کی کوشش کی ہے، جو کہ اس کو ابن عمر سے روایت کر رہے ہیں. یہ انصاب الاشراف کے اندر بلادری اس کو نقل کرتے ہیں. حدثنی مظفر بن مرجع، حدثنی ہشام بن عمار، حدثنا عبدالعزیز بن الصائب، وہ اپنے والد سے، وہ ابن عمر سے. اور آگے یہ روایت آتی ہے. سند پہ کلام دیکھیں بھائی. پہلا راوی مظفر بن مرجع، کوئی پتہ نہیں یہ بندہ کون ہے. ہشام بن عمار، یہ ثقہ ہے. عبدالعزیز بن صائب، ہمیں نہیں پتہ یہ بندہ کون ہے، لیکن نام عبدالعزیز، سبحان اللہ، وہی ایک چلتا آ رہا ہے. شاید اس کا اسی عبدالعزیز کا ایک نیا نام یہاں پر عبدالعزیز بن صائب کر کے جو ہے نا وہ پیش کر دیا گیا ہو. تو عبدالعزیز بن صائب، اور اوپر سے جو صائب ہے وہ بھی مجہول ہے، کہ وہ یعنی عبدالعزیز بن صائب اپنے والد سے روایت کرتا ہے، وہ بھی مجہول ہے. تو یہ سند بھی بالکل مجہولین سے بری ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. پھر ابن ساکر نے کہا کہ بھئی یہ عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے. اچھا، اور عبداللہ بن عباس کے اوپر وہ ایک ایسی سند لے کر آئے ہیں جو معلق ہے، یعنی کمال ہے. اب دیکھیں کہ اس روایت کو بچانے کے لیے کر کیا رہے ہیں یہ لوگ. کہتے ہیں کہ اس کو ابو عبد الملک احمد بن ابراہیم نے سلیمان بن سلمہ الخبائری سے نقل کیا، وہ اس کو ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. سب سے پہلے اس سند میں سلیمان بن سلمہ الخبائری یہ متہم آدمی ہے، اور سلیمان بن سلمہ کا تعلق جو ہے یہ اسماعیل بن عیاش کے طبقے سے ہے، یہ اس طبقے کا آدمی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اور اس کے زمانے میں کم و بیش 1 صدی کا فرق ہے، اور یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے روایت کر رہا ہے. اس کے متعلق ابن حجر نے لسان میں لکھا ہے بڑا کلیئرلی کہ ابن جنید وغیرہ نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، اور ابن عدی وغیرہ نے بھی جو ہے اس طرح کا کمنٹ کیا ہے کہ اس کی منکر مرویات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. ابو حاتم نے بھی یہ کہا کہ متروک ہے. پھر اس کے بعد ابن حجر نے سلیمان بن سلمہ کا ایک اور ترجمہ قائم کیا ہے، یعنی اس کی انٹری کر کے، الخبائری کی انٹری کر کے اس کے بعد ایک اور انٹری کی ہے،
اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ متہم بالوضع ہے. ذہبی نے کہا متہم بالوضع ہے. ابن حجر کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کا پیچھے میں نے ابھی ذکر کیا, یہ وہی راوی ہے. تو ان کے نزدیک یہ بندہ سرے سے متہم ہے. تو یہ شاہد اپنے موضوع ہونے پر شاہد ہے. تو یہ عبداللہ بن عباس کی روایت کا حال ہے. اس سے بڑھ کر یہ لے لیں کہ روایتی معلق ہے, یعنی ابن عساکر نے اپنی سند کا ذکر نہیں کیا اوپر, جو کتنے صدیاں بنتی ہیں کہ کیسے آپ نے یہ سند اپنی اوپر تک پہنچائی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ روایت کرنے والی ہے, یہ مطابق میں لے کے آ رہے ہیں. اب آ جائیں سعید بن عمر بن عاص کی مرسل روایت کو پیش کیا جاتا ہے. وہ بھی تاریخ دمشق میں آتی ہے, اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ابو القاسم ہے اور وہی اسحاق ہے جس کے بارے میں حافظ ابن حجر نے کمنٹ کیا ہے کہ یہ وہ جاہل ہے جو معاویہ کے فضائل میں موضوع حدیثوں کو بیان کرتا ہے. ٹھیک ہے, اوپر سے ابن عساکر نے بس اتنا لکھ دیا ہے کہ یہ روایت منقطع ہے. ٹھیک ہے, کاش ابن عساکر آپ کھل کے بتا دیتے لوگوں کو, یہ نام چھپانے کی کیا ضرورت تھی. ابو القاسم اور اسحاق لکھے, کھل کے بتاتے کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں اس کے اندر. تو بہرحال یہ بھی کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے. تو یہ ساری مرویات کا حال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب کدھر گئے وہ کہنے والے کہ یہ روایت جو ہے یہ حسن ہے, اس کے اندر عبدالعزیز بن عمر مطابق کر رہے ہیں. آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ راوی کر کیا گئے ہیں آپ کے ساتھ. یہ سرقہ حدیث ہو رہا ہے اس مقام پہ. ایک حدیث کو چوری کر کے سند کچھ اور لگا کے کسی اور جگہ پہ اس کو ڈال دیتے ہیں. ایک راوی کے 5 نام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور آپ خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ 5 مختلف راوی ہیں جو ایک دوسرے کی مطابقت کر رہے ہیں. کہ خدا کا خوف کریں. اور اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ روایت ثابت ہو گئی نا کہ یا معاویہ انت منی وانا من کا, پھر معاویہ کے اوپر اگر کسی نے بھی کوئی حق بات کر دی تو کہہ دیں گے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرٹیسائز کیا ہے. ہاں لیکن علی منی وانا منہ, اس کی آپ طویلیں کرتے ہیں. سب و شتم کرنے والوں کے اوپر طویلیں کرتے ہیں آپ لوگ. وہاں پر آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی. عجیب سا دوگلا پن ہے. سمجھ نہیں آتی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمپل سی بات کہی تھی کہ میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 چیزیں, ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت علیہ السلام ہے. تیسری چیز کا کوئی ذکر نہیں تھا جس کو آپ نے اتنی اہمیت دے دی ہے کہ بس اب معاویہ جل جلالہ کہنا باقی رہ گیا ہے. باقی آپ نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اب اگر آپ لوگوں نے اس قاعدے پہ چلنا ہے نا کہ مجہول کی روایت فقط ضعیف ہوتی ہے اور ملا لیں 2 سند تو حسن بن جاتی ہیں اور متن کو نہیں دیکھنا, چلیں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ روایت ہے, یہ دوسرا رخ ذرا تصویر کا ذرا دیکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کی موت میری ملت کے سوا کسی اور ملت پر ہوگی. انصاب الاشراف بلازری میں یہ روایت موجود ہے, اور اس کے اندر ایک اور بلکہ اس کی 2 سندیں ہیں انصاب الاشراف کے اندر. سند میں کوئی کذاب نہیں ہے. کیا کہیں گے, قبول کر لیں اس کو؟ 2 سندیں ہیں, 2 ملا کے تو حسن بن جانا چاہیے نا اس کو. ایک اور روایت, معاویہ جہنم میں ایک تابوت میں بند ہے. یہ بھی انصاب الاشراف میں روایت ہے. یہ روایت مرسل ہے اور باقی اس کے سارے راوی صحیح کے راوی ہیں. ظاہری سند میں کوئی کذاب نہیں ہے. قبول کر لیں. بلکہ ایک بڑے مزے کی روایت اور, معاویہ اس امت کا فرعون ہے, حدیث روایت کی جاتی ہے. خلال نے اس کو علل میں نقل کیا ہے اور کہتے ہیں قلت لاحمد و یحییٰ, میں نے امام احمد اور یحییٰ اس کے بارے میں سوال کیا. یہ ابن عمر سے روایت آتی ہے, تو انہوں نے فرمایا لیس بصحیح, یہ روایت صحیح نہیں ہے. کیا معنی ہے؟ حسن ہوگی, کیونکہ ابھی ہمارے ہاں یہ بھی چلتا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ صحیح نہیں ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ حسن ہو سکتی ہے یا ضعیف ہو سکتی ہے. لیس بصحیح سے مراد موضوع نہیں ہوتی. یہ تمہارے بچے کو پتہ ہے. سبحان اللہ. کیا کہیں گے؟ لیس بصحیح. احمد نے یہ نہیں کہا کہ یہ موضوع ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. میرے خیال سے اس کو حسن تو مان لینا چاہیے. ضعیف جو فضائل میں قبول ہو جائے گی وہ بھی نہیں. مجہولی تو ہے بیچ میں, کوئی کسی طرح سے قبول کر لیں اس کو بھی. بلکہ اس کا ایک شاہد بھی ہے. یہ صرف اس کی ایک ہی سند نہیں ہے جو خلال نے نقل کیا ہے. دارقطنی نے اس کا شاہد نقل کیا ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اس کے اوپر دارقطنی نے بڑی تفصیل میں جو ہے اپنی علل میں کلام کیا ہے. اور بس انہوں نے یہ میکسیمم بولا ہے کہ اس کے اندر حکیم بن جبیر ضعیف ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کی ہے. کہیں پر بھی ہمیں کوئی کذاب وغیرہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا کہ انہوں نے کسی کو کذاب کہا ہو. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟
یہ روایت موضوع ہے، کیا کہیں گے؟ اب پتہ چلے گا نا کہ پیمانہ کیا ہے۔ یہ تب میں نے صرف 2-3 حدیثیں پڑھی ہیں، جتنے فضائل میں آپ حدیثوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں، معاویہ کے اگینسٹ جو حدیثیں ہیں وہ اپنی صحت کے اعتبار سے ہزاروں گنا بہتر ہیں ان حدیثوں سے جو کہ ان کے فضائل میں بیان کی جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں پہ پردہ پڑا رہے تو کوئی ہوش کے ناخن لیں، لیکن وہ کبھی آپ عوام کو نہیں بتائیں گے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت ظاہری طور پر، بدیہی طور پر موضوع ہے۔ اس کے متن کے جھوٹ ہونے پر کسی ماہر فن کو کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ جس راوی نے اس کو بیان کیا ہے ان روات کو مجروح قرار دیا گیا ہے۔ اس کو گھڑنے والا عبدالعزیز بن یحییٰ ہے جو کہ اس کام میں مشہور تھا، اور وہاں سے اس کو سرقہ حدیث کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے جتنے طرق ہیں سب میں یا تو کہ متہم بیٹھا ہوا ہے یا مجہول بیٹھا ہوا ہے، اور ایسی صورت میں مجہول کی روایت کو تقویت ہرگز نہیں مل سکتی، اور یہی حفاظ کا طریق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حق کو دیکھنا، سننا، سمجھنا اور قبول کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے، اور ان مسلکوں کی پٹی کو، اس تعصب کو ہماری دلوں سے بھی نکال دے، ہماری آنکھوں سے بھی اٹھا دے، تاکہ ہم حق کو دیکھ سکیں کہ حق کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔